عظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے۔ اور بنا کے قاسم نعمت بتا دیا رب نے، بنا کے قاسم نعمت بتا دیا رب نے، بڑا بڑے کو بڑا کمال دیتا ہے۔ بنا کے قاسم نعمت بتا دیا رب نے، بڑا بڑے کو بڑا کمال دیتا ہے۔ اور میرے دادا پیر مرشد کامل حضور سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام علی مقام میں عرض کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ شعر تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اس لیے میں تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ شعر کو سمجھنے سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور سرکار کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو کتابیں کہتی ہیں، حدیثیں کہتی ہیں، جس کو امام حاکم نے نوادر الاصول میں نقل کیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام شہاب الدین خاز میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ متعدد کتابیں ہیں، حدیث کی انبار ہے جس میں ثابت ہوتا ہے، جس سے بتایا گیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو روایتوں کی بات ہے کہ سایہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا۔ تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلی حضرت کو کیا ہو گیا، تمام ائمہ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے صوفی کی اور ایک حیثیت ہے عالم کی۔ جب عالمانہ انداز میں ہوتے علم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر تحقیق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ 4 رسالے لکھ دیے اسی پر کہ رسول اللہ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو 4 رسالے لکھے تو عالمانہ علم کی جلوہ گری تھی، مگر جب صوفیت غالب آتی ہے، عشق و محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو رسول کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہے سایہ نہیں ہے، ثابت بھی کیا کہ سایہ نہیں ہے، مگر پھر محبت میں کہتے ہیں ہاں سایہ ہے۔ تو جاننے والے جان کے سایہ کہاں تھا، معدوم نہ تھا، معدوم یعنی چھپا ہوا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی رسول کا سایہ چھپا ہوا نہیں تھا، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن
एक से बने हुसैन। हक है सुभान तो कहा कि नबी का साया था मगर वो किस शक्ल में था, ये अंधेरे कालेपन की स्याही नहीं थी रोशनी के मुकाबले में, वो साया हसन हुसैन की जात थी। और साये की तासीर होती है कि अपने जिस्म से पीछे चलता है, जिस्म आगे होता है साया पीछे होता है, मतलब रसूल आगे हैं नवासे पीछे हैं। तो जहां नबी का कदम है वहां नवासों का कदम है। आइए आज हम सब अहले बैत के जिक्र खैर के लिए यहाँ जमा हुए, लेकिन इससे पहले कि मैं अहले बैत का जिक्र करूं, मेरे बयान के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करूंगा, दूसरों में कुछ गद्दाराने अहले बैत के चेहरे दिखाऊंगा। बड़े मकरू चेहरे आपको देखने हैं, बड़ी मकरू बातें सुननी हैं, लेकिन ये इसलिए सुनाई जा रही है कि जब आप ये देख लेंगे तो ऐसे लोगों से नफ़रत होंगी, और जितनी दुश्मन से नफ़रत बढ़ती है उतनी अजीज़ और दोस्त से मोहब्बत बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नफ़रत की ज़िद मोहब्बत होती है और मोहब्बत की ज़िद नफ़रत होती है। तो जितनी अगर दुश्मनान इस्लाम से नफ़रत बढ़ेंगी उतना आपका ईमान भी बढ़ता जाएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएंगी। बयान के दो हिस्से, लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हज़रत जनाब मोहतरमुल मकाम ताहिर कादरी साहब का, जो उनका उर्फ़ी नाम है, और असल नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। बहरहाल आप ताहिर कादरी साहब जिनका नाम है, अल्लामा अरशदुल कादरी के मुरीदों में हैं, और दूसरे जनाब अब्दुल मन्नान साहब का मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, दावत दी। जी हाँ, मोहम्मद समीउद्दीन साहब जो मुंतज़िम जलसा है। अरे आवाज़ सही करो यार, ये आवाज़ साफ कीजिए बराबर। और जितने भी उनके माविन व मददगार है उन सब का मैं ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने मदऊ किया, हालांकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, मुसलसल प्रोग्राम है यहाँ। इसके बाद फिर यूपी के दौरे हैं मेरे, 17 दिन मुसलसल आगे और तकरीरें करनी है। लेकिन बहरहाल सच बताऊं तो यहाँ मैं आने के लिए डूब मारने वाला था। हाँ, मैं अब दिल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैं, परसों के दिन ही मैं राजस्थान से लौटा। राजस्थान में 3 से 4 जलसे हुए, अब बहुत थका हुआ था। मैंने कहा एक दिन छुट्टी मिल जाएंगी, फिर यूपी निकलना है उसके बाद। तो मैंने कहा हैदराबाद वालों को डूब दे देते हैं। लेकिन फिर यहाँ के कुछ हालात पता चले तो ज़रूरी समझा कि इस जलसे में शिरकत करूँ। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये आपकी मोहब्बत थी जो मैं यहाँ आया। मैं तमाम का ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ मुझे अपनी मोहब्बतों के सहारे खींचा, और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। और यहाँ मसनद पे जितने मेरे उलमा बैठे हुए हैं, सरपरस्त बैठे हुए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। सबके लिए दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात तमाम मुंतज़मीन, इसके सरपरस्तों को, और ये जो तहरीक चल रही है बहुत बड़ा काम कर रही है, काफ़ी किताबें भी इशात की इन लोगों ने, अल्लाह ताला इनके काम में और ज़ोर पैदा फरमाए और तरक्की अता फरमाए, सबको दीन और दुनिया की बेहतरियाँ अता फरमाए। आइए, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि बयान के 2 हिस्से होंगे। पहले में हम फ़ज़ाइल अहले बैत, तो आइए पहले मोहब्बत की बात करें, फिर कड़वी बातें कुछ बाद में करेंगे। तो मैं सबसे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले बैत का मकाम इतना बुलंद है कि इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मोहब्बत अहले बैत पर कभी किसी फ़िरके का कोई इख्तलाफ है ही नहीं। हर फ़िरका दावा करता है कि मोहब्बत अहले बैत में शर्सार है। हम भी दावा करते हैं, बल्कि दावा नहीं करते, हम तो प्रैक्टिकली उसको दिखाते भी हैं। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ करार दी है, ये फ़र्ज़ ऐन है। जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। वो नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, जिहाद का मौका मिल जाए तो गाजी भी हो सकता है। मगर आजकल के जिहादी भी बड़े अजीब है, मजलूमों के बीच बम रख के भाग जाते और समझते बहुत बड़े गाजी है। पहले के गाजी वो होते थे कि आमने सामने लड़ते थे, मर गए तो शहीद हो जाते थे, बच गए तो गाजी। ये ऐसे आज के जिहादी है कि ये खुद बचना चाहते हैं, दूसरों को मारना चाहते हैं। अब मारते इनको कि जो मरता उसको पता ही नहीं होता मुझे मारा क्यों है भाई, मैंने किया क्या था। मैं तो ट्रेन में जा रहा था, लोकल ट्रेन में था, मैं तो बस में था, बम फटा, अचानक बेचारा मर गया। मरने वाले को पता ही नहीं मैं मरा किस जुर्म में हूँ।
اور مارنے والے سے پوچھے کیوں مارا تو بولتا مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے باپ نے کہا تھا بم رکھ کے آجا، میں رکھ کر آ گیا۔ تو آج کل ایسا ہو گیا بہرحال، تو وہ جو اہل بیت کی محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، غازی ہو، وہ سب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی تم پر اس کا کچھ اجر دے دو، حالانکہ رسول نے جو تبلیغ فرمائی، جو ہمیں اللہ تک پہنچایا، جو 365 معبودوں کے سامنے ہمارے باپ دادا جھکتے تھے، ہمارے سروں کو، ہماری پیشانیوں کو 365 باطل معبودوں کے سامنے سے جھک کر، بچا کر، ہٹا کر ایک معبودی حقیقی کے سامنے جھکنے کا جو سلیقہ دیا، یہ احسان یہ ہے کہ زندگی کی پوری سانسیں بھی اگر ہم نبی کے احسان تلے وقف کر دے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک ایک سانس اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے جو ہم کو دیا، بلکہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، ہماری جان نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا آنا نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا جانا نبی کا صدقہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آخرت کا لمحہ، جنت کے ایک ایک لمحات سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ فرمائیے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، جو میں نے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں ایمان سے نوازا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان بتائی، اللہ کی معرفت کروائی، اور جو کچھ بھی میں نے تم پر احسان کیا اس کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اس کے تعلق سے میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا تمام احسان کا بدلہ حالانکہ ہو نہیں سکتا، یہ عرفی طور پر کہا جا رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک پہنچے، میں تمہارے کاموں سے راضی ہو جاؤں، تو تمہیں چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں ہے کون کون؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو علماء اہل سنت کا اس بارے میں تو موقف یہ ہے کہ سرکار کی ازواج محترات بھی اہل بیت میں، حضور کے چچا بھی اہل بیت میں، حضور کا جتنا خاندان ہے اہل بیت میں، لیکن چند مخصوص افراد وہ ہے جو خصوصی اہل بیت میں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے ان خصوصی حضرات کو ہی اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اب سارے حوالے بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک حوالے کا بھی اگر آپ کو شبہ ہو، پوسٹروں میں اعلان کیے جا چکے ہیں کہ ایک حوالہ غلط ثابت کرو 10 لاکھ روپیہ انعام میں لے جاؤ، تو یہ کمیٹی دے یا نہ دے لیکن میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین۔ تو میں دینے کا اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر بات میں کہوں تو حوالوں کے ساتھ۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہاں ٹیبل پہ موجود ہے، میں کتاب بیگوں میں لے کے گھومتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں پوچھنے والا پوچھے تو اسی وقت کھول کے دکھا دوں کہ دیکھو بیٹا تمہارے ابا جان کی لکھی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بلکہ فرقہ غیر مقلد اہل حدیث کی بنیادی ابن تیمیہ نے رکھی۔ عبد الوہاب نجدی اسی سے متاثر ہو کر گمراہ ہوا۔ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ شاید دکھ بھی رہی ہو، یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے میں دبا کے رکھا ہے میں نے اس کو۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی، امام حسن، حسین اہل بیت میں نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حدیثیں تو کچھ بتاتی ہے، یہ شخص کچھ کہتا ہے، اور یہ کیسے اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور کون سی حدیثیں پڑھتے اللہ جانے۔ بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ حضرت علی اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو بھی خارج کر دیا، حضرت امام حسن حسین نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل اس سے دی، کہا کہ بیٹوں سے نسب چلتا ہے، بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا، اس لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی بات ہے، لیکن آئیے حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت عباس حضور کے سگے چچا، ان کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، تو سرکار سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت میں وہ کون کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، وہ کون افراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کون ہے جن سے تمہیں محبت کرنا ہے اور ان کی محبت واجب ہے؟ علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین، سبحان اللہ، ان کی محبت تم پر واجب کی گئی۔ ایک دو حوالے نہیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، دیکھیے اس میں کوئی بھی کتاب کا حوالہ اہل تشیع حضرات کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ اس کی دو وجہ ہے، پہلی کہ اہل تشیع حضرات کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہم ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے، معذرت سے میں کہوں گا ان کی فقہ الگ ہے، وہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، ہم فقہ حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، حنفی کو، ہم میں اہل سنت میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہے، ان کی فقہ الگ، ان کی کتابوں کا میں ریفرنس نہیں دوں گا تاکہ غیر مقلدین یہ الزام نہ لگائے کہ صاحب شیعہ روایتیں بیان کی ہے۔ میں وہ ساری وہی کتابیں بیان کروں گا، یہاں پہ حوالے ریفرنس وہی کوٹ کروں گا جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے لکھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے اندر رائج ہے۔ اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا؟ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 47 حدیث نمبر 2641 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 118 پر لکھا۔ اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 30 پر لکھا، اور اسی حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جو قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 390 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر صفحہ 32 پر نقل کیا، اور اپنی ایک دوسری قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد 13 صفحہ 149 پر، اور اس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جریر کے اندر، اور اسی کو تفسیر خازن میں بھی نقل کیا گیا، اور بھی مختلف اس کے حوالہ جات ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اہل بیت میں ہیں اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اب جو چیز واجب کی گئی اور اللہ کی طرف سے، تو اس کے خلاف جانا، اس کی نافرمانی کرنا گویا اپنے ایمان سے بغاوت کرنا ہے۔ آئیے ان سے محبت کا صلہ کیا ہے اور اس کی محبت ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہتے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی نوح کی پہلے ایک تھوڑی سی تفسیر سماعت فرما لے تاکہ آپ کو پہلے کشتی نوح کی اہمیت معلوم ہوں گی تو پھر اہل بیت کی فضیلت آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھیں گی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، صاحب کتاب، اور حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، حضرت نوح پہ صحیفے اتارے گئے تھے، آپ نے 950 سال تبلیغ کی لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا، آخر میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ جب آپ اپنی قوم سے عاجز ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت فرمائی، عرض کی مولا یہ قوم اب نہیں سننے والی، ان پر عذاب بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نوح جو تیرے ایمان والے ہیں ان کو جمع کر لے، ایک کشتی تیار کر اور اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ ایمان والوں کے ساتھ، آج روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، غالباً 2 سال یا 3 سال لگے، ایک عرصہ لگا کشتی بنانے کے لیے، اور یہ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی تھی۔ اس سے پہلے دنیا کشتی کیا ہوتی ہے جانتی ہی نہیں تھی۔ تو لوگ آتے نوح سے پوچھتے ہیں نوح کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے بھئی ایک ایسا مکان تعمیر کر رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ تو ہنستے لوگ، کہا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، بات لائے مکان بھی پانی پہ چلا کرتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے لیکن جبریل آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کو بتاتے رہے، اور جبریل کے بتانے پہ حضرت نوح نے کشتی تیار کی، اور دنیا میں جتنی اشیاء ہے، چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جتنی چیزیں سب کے آپ نے 2 جوڑے لے لیے۔
83 انسان اس کے اندر تھے، کل یہ 83 انسان جو ایمان والے تھے، پوری روئے زمین پر اس وقت صرف 83 اہل ایمان تھے۔ کشتی نوح میں سوار ہوئے، حضرت نوح کا بیٹا خود کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، یہ کشتی میں نہیں آئے۔ نوح نے سمجھایا دیکھو اب بھی وقت ہے، ایمان لاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، اے نوح، ہم نہیں کشتی میں سوار ہوں گے۔ بارش آسمان سے برسنا شروع ہوئی، زمین نے پانی کو اگلا، اور یہ حال ہوا کہ روئے زمین کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پانی نہ ہو، حتیٰ کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے یہاں بھی پانی تھا، ہر جگہ پانی۔ کشتی پانی پہ تیرتی رہی اور سارے کافر و مشرکین ہلاک ہو گئے۔ 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کشتی جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہری۔ یہ 83 افراد تھے جو صرف بچے، پورے دنیا میں کل اس وقت 83 لوگ، اور ان 83 لوگوں سے پھر آبادی پھیلی، تو آج جتنے انسان ہیں یہ سب 83 لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، کیونکہ ان سے نسلیں بڑی ہے۔ تو اب رسول نے اپنے اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح سے دی، کہا کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہی بچا، اور جس نے کشتی نوح میں بیٹھنے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مثلو اہل بیتی مثلو سفینتی نوح علیہ السلام، اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال اسی کشتی نوح کی مانند ہے، من رقیب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اس نے نجات پالی، ومن تخلف عنہا غریقا، اور جس نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہاں کشتی سے مراد کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اہل بیت کی کوئی کشتی تو نظر نہیں آ رہی جس میں ہم جا کے بیٹھ جائیں، تو مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ ہو گیا، تو گویا وہ کشتی نوح میں بیٹھا، اہل بیت کی کشتی میں، اور جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عناد رکھا، حسد اور کینہ رکھا، وہ کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا، اور جو کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 34 حدیث نمبر 2388 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد 3 صفحہ 183 حدیث نمبر 4720 پر لکھا ہے، اور اسی حدیث پاک کو امام دیلمی نے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 238 حدیث نمبر 916 پہ لکھا۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، ماشاءاللہ یہاں سب سنیوں کا مجمع ہے، مجھے بلند آواز سے بتاؤ آپ کشتی نوح میں سوار ہے یا نہیں؟ کسی کو انکار ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے؟ جس کو انکار ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ دیکھیے کسی کا بھی نہیں اٹھا، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب حسینی بیٹھے، کوئی بھی یزیدی نہیں ہے یہاں، اور اگر ہوں گا بھی نہ چھپا ہوا تو وہ اس کی شامت تھوڑی آئی ہے کہ اتنے حسینی کے سامنے اٹھا لے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ یزید نے 22,000 کو لے کر 72 کو دبایا تھا، مگر یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نسل رسول کو برقرار رکھا۔ آج آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ جائیے کتنے حسین آپ کو نظر آئیں گے، کسی کا نام آپ کو مقصود حسین نظر آئیں گا، مظہر حسین نظر آئیں گا، ارشاد حسین نظر آئیں گا، عرفان حسین نظر آئیں گا، بے شمار حسین ہیں، مگر جو ساری انرجی اس پہ صرف کر رہے یزید حق پڑھتے، وہ آج اپنی اولاد کا نام وہ بھی یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر یزید کی کیا موت ہوں گی؟ تو اگر ہوں گے بھی تو نہیں اٹھائیں گے، بولیں گے کہاں مرنا ہے کہ ہم کو ان حسینیوں کے بیچ۔ تو بہرحال آپ سب ماشاءاللہ کشتی نوح میں سوار ہیں، یعنی اہل بیت کی۔ تو آئیے میں آپ کو نبی کی زبانی ایک بشارت دے رہا ہوں کہ آپ کو نبی نے کیا بشارت دی ہے۔ بشارت سننا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور حدیث پاک کیا ہے کہ جب تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آزمائے جاؤں گے۔ آزمائش کیا ہوں گی وہ تقریر کے اینڈ میں بتاؤں گا، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دینا۔ محبت کیا چاہتی ہے پتہ ہے؟ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ کیا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے پھر ارشاد فرمایا کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے کہا پھر کہو۔
راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم تعجب کرتے رہے کہ رسول اللہ تو سماعت فرماتے، سرکار کی شان تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جو کان دور سے آسمانوں کی خبریں سنتے ہو، جو آسمان اور جنت میں چلنے والوں کی ہاٹیں سنتے ہو، کیا بات ہے اتنے قریب سے کہنے والا کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور حضور کہہ رہے پھر سے بول پھر سے بول پھر سے کہہ۔ صحابہ کہتے ہیں میں تعجب ہوا، حتیٰ کہ رسول نے 7 بار اس سے اقرار کروایا۔ کتنے بار؟ 7 بار کہلوایا۔ کہے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب 7 بار کہہ چکے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، سرکار فرمایا تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں ہاں ہم نے سنا، نعم فسمعنا، ہم نے اس کی بات کو سن لیا، پس ہم نے سن لیا اللہ کے نبی کا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو سارے صحابہ مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سن لو، اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم نے گواہی دی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اے شخص سن لے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو پھر جان لے کہ جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تکلیفیں، پریشانی، مصیبتیں، آزمائشیں اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے۔ حق ہے، حق۔ یہ ہے محبت کی دلیل۔ اگر تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت ہو تو آپ محبت میں صادق ہے۔ اگر آپ محبت رسول کی خاطر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہے تو آپ محبت میں صادق ہے، ورنہ دعوے تو سب کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنے میں کیا لگتا ہے؟ 2 منٹ نہیں لگتے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تب دیکھا جاتا ہے کتنا دامن پکڑا ہے۔ اب آزمائشیں کب آتی ہے وہ تو میں آگے بتاؤں گا، لیکن اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو آئیے رسول اللہ کی پھر بشارت سنیے۔ اس حدیث کے راوی اور کوئی نہیں میرے دوستو، خود مولا کائنات ہے۔ کائنات کا مولا روایت کر رہا ہے رسول اللہ سے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مولا کائنات روایت کرتے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اولا من يدخل الجنہ، فرمایا علی جان جنت میں کون جائیں گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گا؟ جانتے ہو؟ بتاؤں تمہیں؟ کہا انا سے مراد یہ علی ہے، کیونکہ حضرت علی خود راوی ہے، تو کہتے سرکار نے مجھ سے کہا تو یعنی میں جاؤں گا، اور رسول اللہ نے فرمایا پہلے میں جاؤں گا پھر میرے ساتھ آنا آیا علی تم ہوں گے، کیونکہ علی خیر ہے تو اس لیے آنا اپنے لیے لفظ استعمال کیا کہ میں جاؤں گا، یعنی مجھے بھی کہا علی تم جاؤں گے سب سے پہلے جنت میں رہوں گا ساتھ میں، اور کون ہوں گا؟ وفاطمہ والحسن والحسین، میرے ساتھ فاطمہ ہوں گی، حسن و حسین، یہ 5 لوگ ہوں گے جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ایک نبی کا تن ہے، ایک علی کا تن ہے، ایک فاطمہ کا تن ہے، ایک حسن کا تن ہے، ایک حسین کا تن ہے۔ یہ تن ہے، یہ جب 5 جنت میں جائیں تو یہ پنجے تن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب سے پہلے پنجے تن جائیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک سوال آیا، بس اتنی حدیث میں نے پڑھ کے اب رک جائیں آپ اور تصور میں جائیں، یا اللہ جب یہ پہلے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارے جب نبی چلے گئے، علی چلے گئے، فاطمہ چلے گئی، حسن و حسین چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو گناہگار، خطاکار، اور نبی خود کہہ رہے ہیں اولا سب سے پہلے، ان اولا سب سے پہلے، من یدخل الجنہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ ہم 5 ہوں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوال اٹھا، مولا کائنات کا ہم پر کرم، بالائے کرم کہ 1400 سال کے بعد کوئی سوال کرے، مولا کائنات نے ہم ساری امتیوں کی طرف سے اسی وقت خود سوال کر دیا۔ اور سوال کیا کیا؟ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ فمحبونا، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے عرض کی اللہ کے نبی جو ہم سے محبت کرتے وہ تو رہ جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو نبی نے فرمایا قالا من ورائکم، علی غم نہ کرو، وہ تو ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں چلے آ رہے ہوں۔ اب یہاں حدیث پہ ذرا غور کریں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ اب کن کن نے لکھی میں تو حوالے اور تخارج بعد میں دوں گا تاکہ اہل حدیث بھی اپنے چلو ور پانی میں ڈوب مر جائے کہ بیٹا ذخائر حدیث میں صرف بخاری مسلم نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی میں کروڑوں باتیں ہیں، صرف بخاری مسلم میں 733 حدیثیں نہیں ہیں نبی کی زندگی کے حالات۔ تو بہرحال وہ تو حوالے میں تخارج بعد میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک ذرا لطیف نقطہ تو سنتے چلیے۔ میں آپ کے حیدرآباد میں آیا، میرے میزبان کون تھے آج بھائی؟ نام بتا دیجئے، میرے میزبان کون تھے؟ محمد سمیع الدین صاحب، ان کے گھر میں ٹھہرا ہوں۔ میں جب گیا تو انہوں نے کیا کیا، مجھے کار سے اتارا، سید غوث پاشا صاحب، دیکھیے آل رسول ہے،
اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آل رسول کی مجلس میں آل رسول کا مہمان تھا. سید پاشا صاحب نے کیا کیا, گاڑی سے اتارا تو مجھے گھر میں نہیں گھسا دیا. پہلے انہوں نے دروازہ کھولا اپنے گھر کا, بیل بجائی. ان کے گھر کا جو بھی فرد تھا ذمہ دار, اس نے دروازہ کھولا. پاشا صاحب اندر گئے, مجھے نہیں کہا اندر آ جائیے. اندر گئے, جا کے انہوں نے اللہ جانے کیا دیکھا, انتظام وغیرہ دیکھا, کہا حضرت اندر آئیے. اور یہ ہر میزبان ایسی کرتا ہے. آپ کسی بھی میزبان کے ساتھ جب گھر جاتے ہیں اس کے, تو کیا کرتا ہے, مہمان کو پہلے نہیں گھساتا اندر, پہلے خود جاتا ہے, اندر کے انتظامات دیکھتا ہے, اور پھر کہتا ہے تشریف لائیے. تو بات سمجھ میں آ گئی, جس کا گھر ہوتا ہے وہ پہلے. تو اہل بیت کی جنت تو وراثت ہے, تو نبی پہلے جائیں گے, انتظامات دیکھیں گے, اور غلاموں سے کہیں گے اب چلے آؤ, اب تمہاری میزبانی کی جائیں گی. مجھے افسوس ہوتا ہے, نعرے تھوڑا سا روک دے, مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر. اچھا اب ایک بات اور, ایک مثال دیکھی اسی تمثیل میں. میں حیدرآباد آیا ہوں, میزبان ہے جناب سید پاشا صاحب. اب وہ مجھے گھر لے جانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں ارے آ رہا ہوں نا. میں ادھر ادھر ہی گھومتا رہا, وقت برباد کر دیا. جلسے کا وقت ہو گیا, یہ آ گئے صاحب ہمارے سب پورے انتظام. ارے آپ نے وقت برباد کیا, گھر پہ آرام بھی نہیں کیا, رکے بھی نہیں, جلسے کا ٹائم ہو گیا, تقریر کرنا ہے. تو اب میں تقریر کرنے آ گیا. ان کی میزبانی سے میں لطف اندوز ہو پایا نہیں ہو پایا. کیوں؟ جو مقصد تھا, اگر ان کی میزبانی کا مجھے شرف حاصل کرنا تھا, ان کا کھانا اگر مجھے کھانا تھا, ان کے آگے لذیذ پکوان اگر مجھے اس سے فیضیاب ہونا تھا, طریقہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں قیام کرتا. اگر میں گھر میں قیام نہ کروں, ادھر ادھر گھوم کے وقت برباد کرتا رہوں, کھانا گرم ٹھنڈا ہو جائے گا, کھانے لائق نہیں رہیں گا, وقت برباد ہو جائے گا. جو مقصد کے لیے آیا ہوں مقصد کی طرف مجھے منتقل کر دیا جائے گا, لیکن اس میزبانی کا میں لطف نہیں اٹھا سکوں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ میزبانی کا اگر لطف اٹھانا ہو, اگر کھانا اچھا لذیذ کھانا ہو, تو میزبان کو کبھی مت چھوڑیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنت کے میزبان کو چھوڑ دیا, بورے لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. اور اعلیٰ حضرت نے کہا ادھر ادھر کیا گھوم کے وقت برباد کر رہے ہو, ابے تم جس مقصد کے لیے گھوم رہے ہو وہاں کچھ نہیں ملنے والا. اگر اس میزبانی کا لطف لینا ہے تو سن, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, ارے وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. نعرہ رسالت, نعرہ حسین, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, علامہ فاروق رضوی صاحب. اب ایک اور لطیف نقطہ بتا دوں. دیکھیے, اگر میں بالکل محبت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ میزبان سے محبت کرتے ہوئے اندر جاؤں, ان سے محبت کا سلوک کروں. بچے سامنے آ گئے سید پاشا صاحب کے, تو میں نے بچوں سے بھی تھوڑا سا لاڑ کیا. ارے بیٹا کیا نام ہے آپ کا, بڑے مست لگ رہے ہو, بڑے اچھے ہو. تو بچے بھی خوش, تو پاشا صاحب بھی خوش, حضرت کا مزاج بڑا اچھا ہے, میرے بچوں سے محبت کی. اور ورنہ میں تو برداشت تو کر لیں گے, لیکن کہیں گے بڑا خبیث مولوی ہے یار, میرے بچوں کو میرے گھر میں ڈانٹ رہا ہے. بات سمجھتے چلیں. مثال میں دیکھیے کتنی پیاری مثالیں آئیں گی. تو نتیجہ کیا ہوگا, انتظامات میں کمی ہو جائیں گی. محبت کیا تو پاشا صاحب کریں گے, ارے چادر بدل دو, بستر اچھا بنا دوں, بھائی حضرت بڑے اچھے مزاج کے ہیں, اچھا کھانا کھلاؤ. اور اگر میں نے سخت کیا ہے تو بقا دینا, دیو نا کم وقت کو بھگاؤ, آ گیا ہے مردود, کہاں سے آ گیا چڑچڑا مولوی. تو میزبانی میں فرق آ جائے گا, ہے نا. تو بستر تب اچھا ملتا ہے جب محبت کرو. کچھ جماعتیں رسول کی آل سے محبت نہیں کرتی, تو نتیجہ کیا ہوا, اللہ کا ان پہ لعنت برسی. بستر نیچے ہونا چاہیے تھا, اللہ نے بستر ان کے پیٹ پہ لاد دیا. دیکھ نہیں رہے ہیں, بستر لے کے گھوم رہے ہیں. وہ چیز جو نیچے ہونی چاہیے تو ان پہ لاد دی گئی. اور ہم نے محبت اہل بیت میں شرشار ہو کر کہا, نبی جنت آپ کی ہے. تو اللہ کے رسول نے کرم کیا, کہا تجھے یہاں بھی اچھے بستر دیے جائیں گے, وہاں بھی اچھے بستر سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہر جگہ تیرے لیے اچھے بستر ہے. تو شرط ہے محبت اہل بیت. جن کی جنت ہے انہی سے محبت نہیں کر رہے ہیں آپ, خاموں کا بوریا لے کے گھوم رہے 40 دن 45 دن 48 دن. تو اللہ کہیں گا بہت گھوما تھا نا, اب یہاں جہنم میں گھوم, یہاں بھی تھوڑا گشت لگا. اور ہم سے نہیں کہا جائے گا گھوم جہنم میں. ہم کہیں گے مولا دنیا میں ہم بھٹکتے نہیں تھے, ادھر ادھر گھومتے نہیں تھے, ہم جہاں بیٹھتے تھے تیرے نبی کا ذکر کرتے تھے, تیرے نبی کی آل کا ذکر کرتے تھے. اللہ فرمایا جاؤ جہاں نبی کی آل ہے وہیں بھیج دو ان کو.
कल तक ये हुसैन को देखते नहीं थे, जिक्र करते थे, आज हुसैन को देखेंगे और हुसैन को देखकर, उनके नूरानी चेहरे को देखकर ये जिक्र करेंगे। बगैर हुसैन को देखे कहते थे कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जाओ नबी और हुसैन के पास बैठकर यही नात गुनगुनाओ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए ये हदीस जिसमें है कि मोहब्बत अहले बैत का सिला जन्नत है, किन किन ने लिखा? इसको इमाम हाकिम ने लिखा अल मुस्तदरक के अंदर, इमाम बहकी के उस्ताद है। सबसे पहले तो ये बता दूं, बेचारे गैर मुकल्लिदीन को ये भी नहीं पता अल मुस्तदरक है किस चीज़ का नाम। हाँ, यही नहीं पता। मैंने अच्छे बॉम्बे में मनाजरा हुआ मेरा एक गैर मुकल्लिद से, बुखारी कर रहा है, मैं हाकिम की हदीस पेश करूँ तो कहता ये हदीस नहीं मानूंगा। मैंने कहा बेटा ये कौन सी हदीस में आया कि सिर्फ बुखारी मानना बाकी कुछ मत मानना, ये किस हदीस में आया? कहा इम्मा ने कहा बुखारी सबसे सहीहुल किताब है। मैंने कहा इम्मा ने कहा ना, नबी ने थोड़ी कहा। तो इम्मा ने तो ये भी कहा तकलीद वाजिब है, वो क्यों नहीं माना तूने? तो यहूदियों की तरह आधा दीन लेता है कि कुछ मानता है कुछ छोड़ता है। मैंने कहा ये बताइए जनाब ये मुस्तदरक क्या है? तो बगले झाँक रहे हैं। कहा मुस्तदरक किताब का नाम है। अजी मैंने कहा मुस्तदरक का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल मुस्तदरक? प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल मुस्तदरक। नहीं मुझे नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कैसे अहले हदीस है बेटा तुम? अब मैं बताता हूँ, इसको याद कर लीजिए। हाकिम अल मुस्तदरक क्या है? अल मुस्तदरक के मायने क्या होता है? किताबों की किस्में होती है। जैसे बुखारी, सही मुस्लिम, सही जहाँ लफ्ज़ आ जाए किताबों के आगे, इसका मतलब जिस मुहद्दिस ने किताब लिखी उसने कोशिश की और पूरी कोशिश करके उसने वो हदीसों को जमा किया जो सही है। सही इब्न हिब्बान है, इमाम इब्न हिब्बान की भी सही है। उन्होंने कोशिश की कि सारी हदीसें वही लाऊं जो सही है सनद के एतबार से। सही इब्न खुज़ैमा, इमाम इब्न खुज़ैमा ने लिखी, बहुत सारी किताबें हैं सही। तो जो सही हदीसें लाई जाती है उसे कहा जाता है सही। बुखारी और मुस्लिम को मिला के कहा जाता है सही है। उसी तरह किताब आती है सुनन, जैसे सुनन अबू दाऊद है, आपने नाम सुना होगा, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, सुनन जिसमें मुहद्दिस सिर्फ वही हदीसें जमा करता है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह की सुन्नत से हो। उसमें फ़ज़ाइल नहीं लाएंगा, वो तारीख़ के वाक़यात नहीं लाएंगा, हिकायत नहीं लाएंगा, वही रिवायतें जमा करेंगे जिसका ताल्लुक नबी की सुन्नत से हो कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, ज़कात कैसे देते थे, सदक़ात कैसे देते थे, आपके मामूलात क्या थे। मामूलात जहाँ लाए नबी की सुन्नतों को सुनन है, मुस्नद होती है। तो इस तरह बहुत सारी किस्में होती है। एक किस्म होती है उसमें अल मुस्तदरक। तो अल मुस्तदरक वो हदीस की किताब होती है जिसमें मुहद्दिस ये कोशिश करता है कि वो हदीसें जो सही है मगर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नहीं लिखी। हदीस की सनद सही थी लेकिन उसको इमाम बुखारी नहीं लिख पाए, इमाम मुस्लिम नहीं लिख पाए, तो वो तमाम हदीसों को जो सही है, जो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर उतरती है मगर छोड़ दी गई, उन हदीसों को जो जमा कर देता है उस किताब का नाम रख दिया जाता है अल मुस्तदरक। तो इसका मतलब हुआ कि हाकिम की हदीसें भी बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस है उसमें। तो इस हदीस को इमाम हाकिम ने लिखा तो गोया ये सही हदीस है। और इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 178 हदीस नंबर 4786। इसी हदीस को इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़खाइरुल उक़बा जिल्द 1 सफ़ा 214 पे लिखा। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क के अंदर जिल्द 14 सफ़ा 173 पर लिखा। कंजुल उम्माल के अंदर हज़रत इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 12 सफ़ा 98 हदीस नंबर 34166 पर लिखा। और इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ई ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 448 पर लिखा। अब एक बड़ी प्यारी हदीस सुन ले कि देखो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर आला हज़रत जज्बात में नहीं लिखा, आला हज़रत की निगाहों में सारी हदीसें थी, तब लिखा है आला हज़रत ने। आला हज़रत का एक एक शेर कुरान और हदीस पर ढला हुआ है। जन्नत के मालिक कौन है देखना चाहते हैं आप? आइए ज़रा ये हदीस पढ़ें। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल है, इनसे रिवायत है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़रतिल जन्नत अलन नार, सरकार फरमाते लोगों एक मर्तबा जन्नत ने जहन्नम पर फ़क्र ज़ाहिर किया, घमंड किया, फ़क्र ज़ाहिर किया। जन्नत ने जहन्नम के मुकाबले में घमंड की बात की, फ़क्र की बात की। और फ़क्र करते हुए जन्नत ने कहा, फ़क़ालत, जन्नत ने कहा, अना खैरुम मिनका, ऐ जहन्नम सुन मैं तुझसे बेहतर हूँ, मैं तुझसे अफजल हूँ, तुझसे ज़्यादा अज़मत व शान वाली हूँ। फ़क़ालतिन नार, सरकार कहते हैं जहन्नम ने पूछा जन्नत से,
بل انا خیر منکا، اے جنت چپ ہو جا، نہیں میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جہنم کہہ رہی ہے جنت تجھ سے بہتر تو میں ہوں۔ فقالت لها الجنت استفامہا ومما، سرکار فرماتے ہیں کہ بھی جنت نے بڑے حیرت کے انداز میں، حیرت والے انداز میں جنت سے سوال کیا، وہ کیسے ذرا دلیل تو دے، تو مجھ سے کیسے بہتر ہے؟ میں جنتی ورڈ آ جاتا تو سمجھ میں آتا کہ جنت تو جنت ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے۔ جنت نے کہا بتا تو کیسے مجھ سے بہتر ہے، اس کی دلیل دے۔ قالت، تو اب جہنم دلیل دے رہی ہے، دوزخ دلیل دے رہی ہے، ذرا دوزخ کی دلیل بھی سن لیجئے کیا دلیل ہے۔ جہنم کہتی ہے لِأَنْ فِي الْجَبَّابِرَةُ وَنَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ، میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں جبار و قہار دولت مند بادشاہ ہوں گے، نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے، فرعون جیسے بادشاہ مجھ میں رہیں گے۔ تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین، پھٹے حال، جو غربا مساکین تھے دنیا میں وہ رہیں گے۔ مجھ میں تو بادشاہ، امیر، دولت مند، رئیس، رئیس الوزراء، وزیر، بادشاہ، وزیر اعظم، سب میرے اس میں رہیں گے۔ تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین، تو تجھ سے بہتر ہوئی نا میں کہ مجھ میں بڑے دنیا کے اعلیٰ لوگ رہیں گے۔ فَسَاقِطَتْ، سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، جنت کے پاس جواب نہیں تھا۔ واقعی بات تو صحیح ہے اس کی، اس کے پاس تو نمرود جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، یزید جیسے بھی بادشاہ چلے جائیں گے، اسی میں یزید کی نسلیں بھی چلے جائیں گی، مجھ میں کون رہیں گے؟ بیچارے غریب غریب مسکین سنی، غریب سنی، وہ صوفیہ جو بورا نشین ہوا کرتے تھے، یہ لوگ رہیں گے۔ سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، مگر رب کو گوارا نہ ہوا جنت شرمندہ تو ہو جائے، تو میرے نبی کی وراثت ہے، سبحان اللہ۔ تجھے شرمندہ کیسے ہونے دوں گا؟ تب سرکار فرماتے فَوَحِيَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ نے جنت کی طرف وحی کی اور جنت سے خطاب کیا، کہا جنت سے کیا کہا؟ لَا تَقْدَعِينَ لِعَزِينُ رُقْنِكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن، جنت تو غم نہ کر، قسم میرے عزت و جلال کی، میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت بخش دوں گا۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حسین، نعرہ حسین، میں حسن و حسین سے تجھے زینت بخش دوں گا۔ آگے سرکار فرماتے فَمَا سَتْ کَمَا تَمْثِيلَ الْعُرُوسَ فِي خُدِيرِهَا، اور جنت نے جیسی یہ بات سنی ایسے شرما گئی خوش ہو کر جیسے دلہن شرما جاتی، اے سبحان اللہ۔ ایسے شرما گئی۔ اب دیکھیے حسن و حسین کو اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی بن گئی۔ اب بات تو شروع ہوئی تھی حدیث رسول سے، پہنچی حدیث قدسی تک۔ اب حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت دوں گا۔ ذرا ایک خوبصورت عورت کا تصور کریں، بڑی حسین عورت ہے، لیکن آپ کیا کریں، اس کے بال مونڈے ٹکلا بنا دیں، کانوں کی بالیاں نوچ ڈالیں، ناک کی نتھنی نکال دے، گلے کے ہار نکال دے، ہاتھوں کی چوڑیاں چھین لے، بتائیے اچھی خاصی خوبصورت عورت کیسی دکھیں گی؟ بولیے، اچھی دکھیں گی؟ عورت کی زینت اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ آج کل الگ بات ہے کہ کچھ پرکٹیاں عورتیں بھی ہو گئی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا، اکثر ایئرپورٹ پہ ایسی عورتیں بہت نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے یہ مرد ہے کیا عورت ہے، تو بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ عورت ہے، جب تک نہ بولے تو کنفیوز رہتا آدمی۔ جینس کا پینٹ لگا ہوا ہے، ٹی شرٹ لگا ہوا ہے، بالکل دنیا ہی بدل گئی۔ اب مرد بیچارے لباس اتنا پہن رہے ہیں، دیکھیے بنیان، بنیان کے اوپر شرٹ، شرٹ پر جاکٹ، جاکٹ پہ کوٹ، کتنے کپڑے ہو گئے؟ مرد اتنے شرمیلے ہو گئے کہ کپڑوں پہ کپڑے، اور عورت اتنی بے حیا ہو گئی کہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ، وہ بھی ہاف آستین والی، سمجھ میں ہی نہیں آتا مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اب ایسی عورت جس کے بال کاٹ دیے جائیں، اس کی چاٹی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں، آپ لوگوں کیا بولتے ہیں؟ منڈن، اردو ورڈ تو یہی ہے، کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا؟ شکنی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں۔ اور جب کوئی چاٹی بنا کے آتے ہیں نا، منڈن بنا کے، اس کو بولتے ہیں نئے چاٹی کے نو ٹولے، اس کے سر پہ مارتے۔ تو کسی کے آپ بال کاٹ دے، پورے منڈوا دے، ٹکلا بنا دے اس کا، اس کے زیورات چھین لے، اس کا میک اپ سے چھین لے، چوڑیاں اتار لے، وہ عورت کیسی دکھیں گی؟ بالکل پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ تو اس کی زینت کیا ہے عورت کی؟ ہاتھوں میں چوڑیاں ہو، ناک میں بالی ہو، نتنی ہو، کانوں میں بالیاں ہو، بال لمبے ہو، اس کے چہرے پہ کچھ میک اپ لگا ہوا ہو، تو حسین دکھتی ہے۔
اور اللہ فرما رہا ہے جنت کی زینت کون ہے؟ حسن و حسین. تو معلوم ہوا ہے کہ جنت اس وقت تک زینت آمیز نہیں ہو سکتی. جنت ضرور ہے مگر جب تک حسن و حسین نہ ہو تو جنت کو بھی زینت نہیں ہے. حسن و حسین جنت کا سواگ ہے. حسن و حسین ہے تو جنت جو ہے شادی شدہ دلہن کی مانند ہے. اور اگر حسن و حسین جنت میں نہ ہو تو ایک بیوہ کی طرح جنت نظر آئے. یہ امام حسن کا مقام ہے. آئیے اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، جلد نمبر 7 صفحہ 148 حدیث نمبر 7120 پر. امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 184 پر. امام ابن عدی نے الکامل میں جلد 4 صفحہ 348 پر. اور امام ابن شاہین نے تاریخ اسماء الثقات جلد 1 صفحہ 171 پر لکھا، حسن و حسین جنت کی زینت. حسن و حسین حسنین وہ ہے جنت کہ یہ شہزادے ہیں. اور اب تو صریح حدیث میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ نبی نے فرما دیا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک سبحان اللہ. سرداری ان کو ہے، جنت ان کی وراثت ہے. اب جس کی وراثت ہو وہ جو چاہے اپنی وراثت میں تصرف کرے. تو اب تعجب نہ کیجئے گا کہ اگر عید کا دن آ جائے اور امام حسین جاتے ہیں اپنی والدہ فاطمہ کے پاس. مشہور واقعہ، میں صرف نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس سے. کامی جان سب بچوں کے لباس آ گئے، ہمارا لباس کہاں تیار ہوا؟ والد نے ہمارا لباس تیار کیا. گھر میں غربت کا عالم ہے، فاقے کا عالم ہے. 2-3 دن سے فاقہ چل رہا ہے اور فاقے کی وجہ سے اب جب کھانے کے لیے معاملہ مشکل میں ہے تو پھر کپڑے کہاں سے لائے جائے. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا صاف کر دوں، کچھ وہابیوں کو ایسی حدیثیں نظر آتی ہے اور جب ایسی حدیثیں پڑھتے تو کہتے دیکھو اہل بیت کیا فاقے ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے. انہوں نے نبی کی سیرت ہمیشہ یہی بتائی ہے. میرا ایک جملہ ہے، آپ نے شاید کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں میلاد النبی کا جلسہ، یہ رکھتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ. بڑا فرق ہے میلاد النبی میں اور سیرت النبی میں. ہم میلاد النبی اس لیے مناتے کہ جب بچپنے کے ہم حالات بتاتے ہم بتاتے ہمارا نبی بچپنے میں ایسا عظیم تھا تو شباب میں کیسا ہوگا. یہ سیرت النبی کی بات کرتے ہیں. اچھا چلو سیرت النبی کی بات کرتے ہو، اچھی بات ہے. تو اب سیرت النبی میں بتاتے کیا حضرات، نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت. نبی کی سیرت بڑی اعلیٰ تھی. پتھر مار دیتا کوئی آپ برداشت کر لیتے تھے، کوئی آپ پہ کانٹے ڈال دیتا تھا آپ برداشت کر لیتے تھے، اور راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے آپ کچھ نہیں کہتے تھے. ایک بڑھیا تھی جو کچرا ڈال دیتی تھی، نبی کچھ نہیں کہتے تھے. یہ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہو؟ جملے پہ غور کریں. یہ ایک نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی؟ یہ اخلاق نبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے. بہت فرق ہے. اخلاق نبی بحیثیت بشر ہے، یہ نبی بحیثیت بشر اپنے ماننے والوں کو جو بشر ہے انہیں درد دے رہے ہیں کہ صبر کرنا مجھ سے سیکھ لو کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ ایک بشر کی سیرت ہے. مگر جب نبی نبوت کے مقام پر فائز ہے اور جب مقام کے اعلیٰ نبوت کے مقام اعلیٰ کا اظہار کرتے تو سیرت النبی کاٹے بچھانے پہ برداشت کرنا نہیں ہوتا، کچرے پہ برداشت کرنا نہیں ہوتا. نبی کی سیرت پھر وہ ہوتی ہے کہ اشارے ہوتے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہٹتی ہے تو سورج پلٹ آتے ہیں، پتھروں کو انگلیوں میں لے تو کلمے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سیرت النبی ہے، وہ اخلاق نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مگر سیرت النبی کا ایسی جلسہ ہوتا ہے اور اس میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. جب تک یہ نبی اہل بیت کو مظلوم نہ بتا دے یہ سمجھتے کہ حق کے سیرت النبی اور حق کے سیرت اہل بیت ادا ہی نہیں ہوا. میں نے کہا یہ صبر کا منظر ہے، سیرت کا منظر نہیں ہے. تو اہل بیت کے اگر فاقے ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجبور ہے. اگر کربلا میں حسین شہید ہو رہے تو یہ نہ سمجھ لینا مجبور ہے. ارے یہ مجبور نہیں ہے، یہ راضی با رضا ہے. یہ تو وہ ہیں کہ چاہیں تو اشارے کریں تو زمین کو تہو بالا کر دیں. سبحان اللہ. آئیے صرف ایک منظر بتا رہا ہوں، یہ فاقے سے فاقے کی ہی مثال دوں گا کہ اگر یہاں آج فاقہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی فاقہ کش ہے تو اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرنے سے عاجز ہے. علی اگر فاقہ کش ہے تو آج اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے. جی نہیں، یہ علی کا صبر کی منزل ہے. علی منزل صبر سے گزر رہے ہیں. ورنہ وہی مولا کائنات ہے. جب مکہ میں ہیں تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ساری منڈلی بیٹھی ہوئی ہے. ابو جہل بڑا جاسوسی کرتا رہتا تھا
पता चल गया कि अली के घर फाका चल रहा है। मौला कायनात 3 दिन से फाके से थे। उतबा शहबा से कहता है देखो मुझे पता चला है अली फाके से हैं, अगर अली आ जाए ना तो मैं कुछ कहूँ और फिर हम सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। प्लान बन गया। इत्तेफाक की बात, देखिए अल्लाह का कुछ इजहार करना था मौला कायनात के फ़ज़ाइल। इत्तेफाक की बात, उसी वक्त अली चले आ रहे हैं जब ये प्लान बन रहा है। और उसी दरमियान में एक मुसलमान साहिल आता है, उसने देखा उतबा शहबा सब ये मंडली बैठी हुई है चौपाल पे, गया कहा अबू जहल अबू हिकम अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। है अल्लाह के नाम पे मांगता है? मोहम्मद के दीन को तूने भी कबूल कर लिया, लात हुबल को छोड़ दिया, अपने माबूदों को छोड़ दिया, दफा हो जाए यहाँ से। अगर तुझे मांगना है तो हुबल के नाम से मांग, उज्जा के नाम पे मांग, लात के नाम पे मांग, सब कुछ दूंगा। कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर, मैं इन माबूदों को ठोकर पे लेता हूँ, ये बातिल माबूदों के नाम से तो कभी ना मांगूंगा, मांगूंगा तो अल्लाह के ही नाम पे मांगूंगा। सुभान अल्लाह। कहा फिर यहाँ क्या कर रहा है, हम तो हुबल के पुजारी है, जा देख वो अली आ रहा है, तेरा भाई है, तेरा दीनी भाई है, उससे मांग। कहाँ अली से मांगूंगा। साहिल गया, अबू जहल कहता चलो मौका आ गया, हुबल ने हमारे मौका दे दिया, अब ये साहिल जाएगा, अली तो खुद फाके से क्या देगा साहिल को, कह देगा माफ़ करो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तो मैं कुछ कहूँगा तुम हाँ में हाँ मिलाना, सब उसका मजाक उड़ाना। कहा बिल्कुल बिल्कुल। प्लान बन गया। अब साहिल गया, सलाम किया, अली तुम पर सलाम हो। कहा भाई तुझ पर भी सलाम हो। कहा अली अल्लाह के नाम पर कुछ दो, मैं भूखा हूँ। कहा सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र अता करे, मैं खुद 3 दिन से फाके से हूँ, मैं भी सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह तुझे भी सब्र और उस पर सब्र पर अजीम अजर अता करे। तो तभी अबू जहल कहता है अली इब्ने अबी तालिब, देखा मोहम्मद का दीन कबूल करने का अंजाम क्या मिला। मोहम्मद के दीन कबूल करने के बाद फाका कशी, पेवंददा लिबास, मुफलिसी, गुरबत, मिस्कीनी। जब लात हुबल के पास आ जा, देख अब भी वक्त है, मोहम्मद के दीन को छोड़, लात के उसके सामने झुक जा, हुबल के सामने झुक जा। लात हुबल ने, उज्जा ने हमें कितनी इज्जत दी, हमें लिबास दिए, खाने दिए, तुझे भी ये सब मिल जाएगा, अली इधर आ जा। मौला कायनात को जैसी ताना दिया उसने, सब हंसने लगे कम बखत, सब कह लगाने लगे। मौला कायनात को जलाल आया। सब्र की मंजिल थी, ये एक अलग मकाम था। अब कायनात के मौला की जलवागरी है अपने मकाम में, कायनात का मैं मौला कैसे हूँ। बस जलाल आया, साहिल से कहा साहिल जरा हाथ खोल। साहिल ने हाथ खोला और उस मौला कायनात ने उसके हाथ पर थूक दिया। क्या किया है? थूक दिया। हम होते तो झुंझुला जाते, ये क्या कर दिया अली। अबू जहल ने फिर दूसरा ताना किया, अली हम पर बस नहीं चलता तो उस बेचारे गरीब साहिल पर गुस्सा उतारता है। मौला कायनात ने उस पर तवज्जो ना दी, मगर साहिल को भी तो देखो थूका, नाराज नहीं हुआ क्योंकि वो टनटनाटन सुन्नी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई पहले कोई वहाबी था ही नहीं, वो समझ गया कि अली ने थूका है तो हिकमत है। अगर कोई और थूकता तो मैं इसका जवाब देता, लेकिन अगर नबी का भाई, नबी का दामाद थूक रहा है तो कोई हिकमत है। कहा अली क्या करूं, ऐ कायनात के मौला क्या करूं। कहा मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद की। कहा खोल, फिर मुट्ठी खोली, तब मंजर बदला हुआ है, थूक नहीं है, सोने का सिक्का रखा हुआ है। अबू जहल मर्दूद सुन, कसम रब्बे कायनात की हम वो है कि अगर थूक दे तो सोना बना दे, मगर हम अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौस, अल्लामा फारूक रज़वी, पैगामे इमाम हुसैन। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मनुष्यों के चेहरे ही बहुत ज़्यादा दिखाए जाएं। मेरा अंदाज़ है जब मैं मोहब्बत में, मैं ज़रा सूफ़ी मिजाज आदमी हूँ यार, क्लियर बता दूँ, तसव्वुफ़ मेरा ख़ास मौजू रहता है। अब जब फ़ज़ाइल पे आता हूँ तो मेरा को दिखाऊँ तो मैं दिखाऊँगा, लेकिन चाह रहा हूँ कि जब तक दिल चाहे, आप जब तक साथ देंगे मैं बैठूँगा इंशाअल्लाह। अब मूड बन गया है तो अब चूंकि अच्छा मजमा मिल जाए ना तो मुकर्रिर का मूड बन जाता है। अच्छे मजमे भी बड़ी किस्मत से मिलते हैं भाई। अल्लाह का फजल है कि आप अहले हैदराबाद बज़ौक लोग हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे। तो मैंने अर्ज़ किया कि फाका कशी देख कर ये ना समझना कि ये मजबूर है। एक और मंजर बताऊँ, अली की एक लौंडी है, फातिमा की कनीज़ है, नाम सुना है फ़िज़्ज़ा, नाम सुना है कि नहीं। फ़िज़्ज़ा के मायने क्या होते हैं? अरबी का लफ्ज़ है ये, शायद ही सुनी होंगी ये चीज़ जो मैं भी सुना रहा हूँ आपको। फ़िज़्ज़ा के मायने होते हैं चांदी। क्या मायने होते हैं? चांदी। किसकी बहन थी ये? कौन थी ये? ये हबश के बादशाह की शहज़ादी थी। कुर्बान जाइए अली के घराने पर शहज़ादियाँ नौकरी और चाकरी किया करती। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका भाई था कंबर जो मौला कायनात का गुलाम है। कैसे आया गुलामी में कंबर?
اس کا نام تھا فتح، کمبر نہیں تھا، اس کا نام تھا فتح۔ کمبر کے معنی ہوتے ہیں اڑنے والی چہچہانے والی چڑیا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے کمبر۔ کمبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہچہانے والی چڑیا، لیکن اس کا نام تھا فتح، حبش کا شہنشاہ کا بیٹا تھا۔ جب چھوٹا تھا تو باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے چچا نے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ کمبر جب جوان ہوا تو چچا سے تخت کا مطالبہ کیا، کہا میرا تخت میرا حق ہے، میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے دے دے۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے تیری وراثت ہے، میں ایک شرط پر دوں گا۔ کہا شرط کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ حبش ملک جو ہے بڑے خطرے میں ہے، مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں علاقے، مجھے ڈر ہے کہ کئی مسلمان حبش کی طرف آ گئے، حبش بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہا مسلمان اتنے جنگجو تو نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کہا یہ نہ سوچ کہ فاقہ کش ہے، وہ بڑے بہادر ہے اور جانتا ہے ان میں ایک ایسا کمانڈر ہے، ایک ایسا جرنل ہے کہ اگر محمد نے اس کو جرنل بنا کر بھیج دیا نا تو فتح یقینی ہے۔ اس نے خیبر اکھاڑے ہیں، اس نے خندق کو پار کیا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ علی ہے، رسول کا داماد، محمد کا داماد۔ کہا شرط یہ کہ جا اس کو قتل کر دے، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا تو تخت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کر دوں گا۔ فتح بڑا خوش ہوا، بات اتنی سی بات، بڑا اونچا پورا تھا، قداور تھا، اس کا قد کتنا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتا تو پیر اس کے زمین سے لگ کے چلتے تھے، اتنا قداور تھا۔ کہا بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے خاک چٹائی ہے، علی ابن ابی طالب کیا چیز ہے، ابھی جاتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے؟ کہا مدینے میں رہتا ہے۔ کہا ابھی جاتا ہوں، ختم کر کے آتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار لی، ڈھال لی، اکیلے تنہا نکل پڑا۔ اب جیسی مدینے میں داخل ہوا، اتفاق کی بات، مولا کائنات کا مولا ہے، لیکن درد دے رہا ہے کہ حرام کی مت کھایا کرو، مفت کی مت کھایا کرو، محنت کی کھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ کھیت میں نوکری کر رہے ہیں آپ، کھیت میں نوکری کر رہے ہیں مزدور کی حیثیت سے، تو بیلچہ ہوتا ہے، بیلچہ تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بیلچہ ہی بولتے، اردو لفظ تو بیلچہ ہی ہے، مٹی جس سے اکھاڑ کے ایسی پھینکی جاتی ہے۔ جب روڈ بنتے ہیں ڈامر کے، اس میں دیکھا ہوں گا آپ نے، ڈامر اٹھا کے ایسا پھینکتے، بیلچہ بولتے ہیں۔ پھاوڑا الگ ہوتا ہے، بیلچہ پورا ایسا ہوتا ہے، چپٹے جیسا، چمچہ سمجھ لے، چمچہ ہوتا ہے نا، اس کی بڑی شکل، وہ ہے بیلچہ۔ مولا کائنات بیلچے سے مٹی کو اوپر نیچے کر رہے ہیں کھیت کی۔ تو جب یہ فتح داخل ہوا گھوڑے پہ تو پہلی نظر حضرت علی پہ پڑی، دیکھا تو تھا نہیں، سمجھا ایک معمولی سا مزدور ہے۔ کہا گھوڑا روکا، کہا کہ اے شخص ادھر آؤ۔ علی قریب ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ یہی ہے؟ کہا ہاں، بس تم مدینے کی سرحد میں ہو۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا اچھے سے جانتا ہوں، علی سے علی کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ کہا اچھے سے جانتا ہوں، کہاں ملیں گا؟ کہا سمجھو کہ بس مل گیا۔ کہا مزدور ہو کے مذاق کرتے ہو؟ اچھا بتاؤ علی دکھتا کیسے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ میری طرح دکھتا ہے۔ کہا مزدور ہو کے یہ تیری زبان اتنی دراز، تو جانتا نہیں میں حبش کا شہزادہ ہوں، شہزادے سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تجھے؟ بتا اب تصور کیا ہے، پھر رسول کے داماد ہیں، محلوں میں رہتے ہوں گے، پہرے ہوں گے، مجھے تو اگر مارنا ہے تو بہت چھپ کے رات کی تاریکی میں جانا پڑے گا، دیواروں کو پھاند کر۔ تصور تو یہ تھے، مگر یہاں تو حالت یہ تھی کہ مکان جو تھے سادہ کٹیا ہوا کرتی تھی، سادہ کھانے ہوتے تھے، سادہ بستر ہوتے تھے، تو دیکھ کے کہاں پہچانے کہ بھائی یہ علی ہے؟ کہا کہ مذاق کرتا ہے، بتا علی کیسا دکھتا ہے، اس کا کچھ حلیہ بیان کر۔ کہا بس میری طرح ناک ہے، میری طرح آنکھ ہے، میری طرح ہونٹ ہے، بس سمجھ لو بس جیسے تم نے مجھے دیکھا گویا علی کو دیکھا۔ کہا کہ کمبخت اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو تجھے سزا دیتا، مجھے اصل میں وہ کام جلدی نپٹانا ہے، میں زیادہ دیر مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ کہا کس کام کے لیے آیا؟ کہا علی کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا اچھا علی کو مارنے آیا، پہلے ہم سے تو دو ہاتھ ہو جاؤ ذرا۔ کہا تو مزدور مجھ سے لڑے گا؟ کہا ہاں ہم سے ہی دو ہاتھ ہو جاؤ۔ کہا اگر تو مزور ہے ویسے بھی تجھ پہ سزا تو واجب ہو گئی۔ اس نے تلوار نکالی، اب پہ در پہ وار شروع کیے۔ مولا کائنات نے بیلچے پہ سارے وار روکے، اس نے کم سے کم 4 5 6 وار کر دیے۔ جب 6 7 وار کیا، ہر وار کو علی نے روکا، فرمایا اب ٹھہر جا، اب ہماری باری ہے، ذرا ہمارا ایک وار تو جھیل لے۔ تو نے اتنے وار کیے، ہم نے تیرے سارے واروں کو خالی کیا۔ اب علی نے کیا کیا؟ کائنات کے مولا نے بیلچہ نہیں مارا، تلوار تو تھی بھی نہیں، بیلچے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد اس کے پیٹ پر پنجہ گاڑا اور اس کو اٹھا لیا اس طرح، سبحان اللہ، سبحان اور اتنے مضبوط پکڑا ہے
कि वो फत्ता चिल्लाता है, अय मजदूर मुझे नीचे रख, कसम खुदा की अगर तूने मुझे इसी तरह पकड़े रहा तो मेरी सांसें रुक रही है, मेरा दम निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा अभी पटको तेरी हड्डी पसली चूरा हुई जाती है। कहा मुझे छोड़ दे। कहा एक शर्त पर। कहा बोलो क्या शर्त है? वो तकलीफ से कर रहा ऐसा दबाया उसके पेट को अपने पंजे से। कहा बताओ क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि आज से तू मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह। जो मगलूब होता है वो फातिह के गुलाम बन जाता है, तू मेरा गुलाम। कहा आज से मैं तेरा गुलाम, मुझे छोड़। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वरना मैं मर जाऊंगा, दम निकल जाऊंगा। अली ने नीचे रखा। उसने कहा मैं शहजादा हूँ, वादा वफा करता हूँ, झूठे वादे मैं नहीं करता। ऐ मजदूर, मैंने वादा किया है कि मैं तेरा गुलाम था, आज से तेरा गुलाम। लेकिन मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक मजदूर का मैं गुलाम बन गया हूँ। और मैं ताज्जुब में हूँ कि जब मदीने के मजदूर का ये आलम है तो अली का क्या आलम है? सुभान का अल्लाह। फत्ता मैं ही अली हूँ। बस जैसे सुना कहा ऐसे आका पर कुर्बान जाऊं कि जो इतना बहादुर नबी पाक का दामाद होने के बाद इतनी सादा जिंदगी गुजारता है। मुझे तो जिंदगी की मेराज मिल गई। ऐ अली तुम्हारा दीन भी सच्चा, तुम्हारा नबी भी सच्चा, हाथ बढ़ाइए और मुझे इस्लाम में दाखिल कर ली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। अब ये फत्ता को लेकर आए हैं, साथ में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कवि ऊंचा पूरा। सरकार ने कहा अली किसे ले आए हो? कहा या रसूलुल्लाह इसका नाम फत्ता है और इसे मैंने गुलाम बना के लाया है। पूरी दास्तान सुनाई। कहा अली इसका कुछ नाम तब्दील किया? फत्ता नाम थोड़ा अजीब नाम है और इसमें तकब्बुर की झलक आती है। कहा या रसूलुल्लाह मैंने इसका नाम कंबर रखा है, चहचहाने वाली चिड़िया। चहचहाने वाली क्यों? बहुत चह कर रहा था, समझ रहे आप। उसके बाद कंबर कहते सरकार अगर इजाज़त हो तो मेरी एक बहन है हबश में, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, मेरा चचा जालिम है, मुझे डर है कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुंचाए, अगर आप कहें तो मैं भी उसे अपने साथ ले आऊँ। कहा जा तुझे इजाज़त है। वापस हबश आता है, अपनी बेटी बहन को लाता है। ये बहन कौन है? ये जनाब फिज़्ज़ा है, ये कंबर की बहन और हबश की शहज़ादी। जब आई और खातून जन्नत की खुलूस और इखलास को देखा तो आपकी कनीज़े में आई। अब मैं जो बताना चाहता कि तारुफ बताया है मैंने फिज़्ज़ा का, और अब मैं उसी मंजर पे आ रहा हूं कि अहले बैत अगर फाके से हैं तो उनकी ये कमजोरी ना समझना। मकाम अहले बैत क्या है? एक मौका वो आता है कि 3 दिन से फाका चल रहा है अहले बैत के यहाँ, शहजादों को परवरिश यही करती है, उन्हें खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, दोनों हसनैन को यही जो है कपड़े लिबास पहनाती है। फिज़्ज़ा है और करबला में भी थी, उस वक्त ज़ईफ़ा हो गई थी, करबला में भी मौजूद थी ये, और पूरे मरहलों को इसने देखा है फिज़्ज़ा ने, और पूरी रिवायतें बयान की है जनाब फिज़्ज़ा ने। एक मंजर वो आता है कि अहले बैत के फाके चल रहे हैं, तो इसने इल्म कीमिया सीखा था। कीमिया क्या? केमिस्ट्री नहीं। आप सोच रहे होंगे कीमिया केमिस्ट्री को बोलते हैं हमारे यहाँ केमिस्ट्री, हालांकि हम माई नहीं हैं, लेकिन सूफिया की इस्तिलाह में और शरा की इस्तिलाह में कीमिया क्या होती है? चंद धातुओं को मिलाकर सोना और चांदी बनाई जाती है, उसे कीमिया कहते हैं। ये एक इल्म रहा, बहुत से बुज़ुर्गों के पास ये इल्म रहा, लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है कि सूफिया इकराम ये इल्म तो जानते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते। और इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि मुफ्त की खाने की उनको आदत नहीं होती है। सरकार ताजुल औलिया का तो नाम सुना है ना आपने? सुभान अल्लाह। क्या अब उनका भी तारुफ बताना पड़ेगा? अरे भाई हैदराबाद से तो बड़ा ताल्लुक़ रहा है सरकार ताजुल औलिया का, नागपुर के शहींशाह का। उनके एक मुरीद थे हज़रत बाबा यूसुफ शाह ताजी, आला हज़रत के खलीफा और शागिर्द थे। सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में रहे। हज़रत यूसुफ शाह ताजी ने किताब लिखी जिसका नाम है ताजुल औलिया। उसमें फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सूफ़ी बुज़ुर्ग नागपुर में आए, हम उनकी खिदमत में रहे, उनको कीमिया आता था, धातों को मिलाते थे और सोना बना लेते थे। वो उसको कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है। कहते जब हमने उससे सीख लिया तो खुश हो गए कि भाई चलो बड़ा अच्छा नुस्खा हाथ आया, काम वाम करने की ज़रूरत ही नहीं, मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं, धाते लाएंगे, कुछ धातों को मिलाएंगे, कुछ प्रोसेस से गुजारेंगे, कुछ मरहलों से गुजारेंगे, सोना बना लेंगे। तो इजाज़त के लिए कहते हैं कि हम सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में आए कि हज़रत से इजाज़त मिल जाए। तभी कुछ कहा ही नहीं तो सरकार ताजुल औलिया जलाल में फरमाते हैं गलाज़त खाना चाहते हो? गोया इशारा कर दिया कि ये हलाल नहीं है, क्योंकि मेहनत की सूफिया इकराम का मिजाज है कि मेहनत को पसंद करते। फिज़्ज़ा चांदी बनाना जानती थी, इसका नाम कुछ और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी इनका। चांदी, बाप से ये हुनर सीखा था बचपने के आलम में।
تو چاندی بنانا جانتی تھی. جب دیکھا کہ اہل بیت فاقے سے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, مولا کائنات جاتے ہیں روزانہ مزدوری کے لیے, مزدوری ملتی نہیں ہے, خالی ہاتھ واپس چلے آتے. تو تیسرا دن گزر گیا, کچھ دھاتوں کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا, جمع کیا, ہانڈی پہ چڑھایا, کچھ آگ میں گرم کیا, کچھ جیسا جیسا پروسیس تھا وہ کیا, اور اس کے بعد تھوڑی سی چاندی تیار کی. چاندی تیار کر کے حضرت علی کے خدمت میں آتی ہے, کہتی آقا اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہے, 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے, یہ چاندی لائی ہوں, اس کو بیچ دیجئے, جو کچھ رقم آئے اس سے کھانے پینے کے جو ہے سامان اور اشیاء کو لے آئیے. مولا کائنات نے دیکھا, کہا فضہ کہاں سے چاندی لائی ہے, کس سے مانگا ہے, کہاں سے تجھے چاندی حاصل ہوئی؟ کہتی آقا کسی سے مانگا نہیں ہے, باپ سے کسی زمانے میں ایک ہنر سیکھا تھا, آج وہ کام آیا ہے, میں نے کسی طریقے سے کیمیا کے ذریعے چاندی تیار کی ہے. مولا نے فرمایا کہ نہیں نہیں, یہ چاندی ہمارے لیے جائز نہیں, اس میں مشقتیں نہیں ہیں, محنتیں نہیں ہیں, یہ مفت سے حاصل کی گئی ہے, ہم اس کو حلال نہیں سمجھتے. اور اے فضت تو کیا سمجھتی ہے کہ اگر یہ چاندی لائی ہے تو ہمارے کام آئیں گی, ہم مجبور ہے. اپنے بیٹے حسن کو بلایا, اور اس وقت امام حسن کی عمر کتنی ہے؟ صرف 6 سال کی عمر ہے. حسن قریبا, حضرت امام حسن قریبا ہے, ذرا زمین پہ ٹھوکر تو مار. جب امام حسن نے ٹھوکر ماری ہے تو منظر کیا دیکھتی ہے فضہ؟ وہاں چاندی نہیں ہے, چاندی کی نہر جاری ہو جاتی ہے. کہا فضہ قسم خدا کی, اہل بیت کا بچہ بھی وہ ہے کہ ٹھوکر مارے تو سونا پیدا کر دے, ٹھوکر مارے تو چاندی کی نہریں جاری کر دے. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ. اور فرمایا تو نے اہل بیت کی محبت میں یہ کام کیا ہے, آج سے میں تیرا نام فضہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. فضہ کے معنی ہے چاندی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ اہل بیت فاقے سے ہیں, کربلا میں ظلم ہو رہے تو یہ بے بس ہے. یہ بے بس نہیں, یہ با اختیار ہے, مگر یہ صبر کی منزلوں پر ہے. اور قرآن کی اس آیت کی ترجمانی اور اس کا بالکل پرتو ہے کہ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر امام حسین صبر نہ کرتے, اگر آپ دعا کرتے, 22,000 کیا 22 کروڑ بھی یزیدی ہوتے, تباہ ہو جاتے. مگر بات یہ ہوتی کہ حسین نے صبر نہیں کیا. ہو سکتا ہے یزید حق پر ہو سکتا ہے یزیدی صحیح ہو, یہ کنفیوژن ہو جاتا. تو امام نے صبر کر کے بتایا کہ دیکھو صبر کی منزل میری کتنی اعلیٰ ہے. میرا بیٹا علی اصغر شہید ہو رہا ہے, علی اکبر شہید ہو رہا ہے, قاسم شہید ہو رہا ہے, عباس علمبردار جیسا بھائی شہید ہو رہا ہے, مگر میں صبر کر کے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے. تو اے دنیا والوں, قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ حسین کے ساتھ تھا, یزید کے ساتھ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ظاہر کر دیا کربلا کے میدان میں. لیکن بھائی وہیں سے میں بات ختم شروع کروں جہاں میں نے چھوڑی تھی کہ حضرت امام حسن حسین آتے ہیں اپنی والدہ کے پاس, امی جان ہمارے لیے کون سا لباس تیار کیا گیا ہے؟ کہتی بیٹا جاؤ اپنے بابا علی سے پوچھو. حضرت علی کی طرف چلے گئے. فاطمہ نے سوچا خاتون جنت نے, اگر کہوں گی بیٹا کوئی لباس نہیں ہے, گھر میں فاقہ چل رہا ہے, کہاں سے لباس آئے, بچے ہیں, ننھے شہزادے ہیں, رو پڑیں گے, مایوس ہو جائیں گے, غم ہوگا. تو علی کی طرف منتقل کر دیا, کہا جاؤ اپنے بابا سے پوچھو. حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے, بابا جان سب بچوں کے کپڑے آ گئے, ان کے والدین نے بڑے عمدہ کپڑے تیار کیے, آپ نے ہمارے لیے کون سا کپڑے اور لباس تیار کیا ہے؟ حضرت علی کو بھی وہی خیال آیا. فرمایا جاؤ اپنے نانا سے پوچھو, نانا اس بارے میں بہتر جانتے ہیں. نانا کی خدمت میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, شہزادے مچل گئے, نانا جان ہمارا لباس دکھائیے, کل عید کا دن ہے, ہم کیا پہنیں گے؟ نبی پاک نے جیسی سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, سمجھ گئے خاتون جنت نے اور علی نے ہماری طرف بھیجا ہے. کہا بچوں جاؤ, اللہ نے چاہا تو تمہارے لباس کا انتظام ہو جائے گا. شہزادے چلے گئے, سمجھے نانا کے پاس لباس ہے, کل لے آئیں گے. آدھی رات کے قریب گزری, دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے خاتون جنت کے حجر اقدس کا آواز دی, دروازہ کھولیے, اہل بیت کا درزی آیا ہوا ہے. خاتون جنت نے دروازے کی کھینڈ کھولی, پردہ کیا, چہرہ چھپایا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر جو دینا تھا, جو لینا تھا وہ لے لیا. سمجھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اہل بیت کا درزی جب کہہ رہا ہے تو نبی نے اپنے نواسوں کے لیے لباس بھیج دیا ہے. خوش ہو گئی. صبح ہوئی, امام حسن حسین کو نہلایا, غسل دیا, اس کے بعد لباس پہنایا. اور جب لباس پہنایا تو اتنا زرین اور روشن اور قیمتی لباس تھا, لباس سے شعاعیں اور روشنیاں پھوٹ رہی تھی. پورے عرب نے ایسا کپڑا اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. تبھی رسول اللہ کی آواز آتی ہے, اے اہل بیت اطہار تم پر اللہ کی سلامتی اور رحم ہو. اے بیٹی فاطمہ کیا حسنین تیار ہو گئے؟ عرض کرتی ہے بابا جان اندر تشریف لے آئیے, حسنین تیار ہو رہے ہیں. نانا جیسی اندر داخل ہوتے ہیں, شہزادوں کو دیکھا لباس میں, زرین لباس میں, خوش ہو گئے.
शहजादी कहती अब्बा जान बाबा जान मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हसनैन के लिए लिबास भेज दिया। कहा बेटी ये लिबास हमने नहीं भेजा है, क्या बात है, कहा आपने नहीं भेजा। आने वाला तो यही कह रहा था अहले बैत का दर्जी है, कहा हाँ उसने यही कहा, लेकिन ए बेटी बताऊं वो आने वाला कौन था? वो कोई मदीने का बाशिंदा नहीं था, उसका बसेरा तो जन्नत में है, वो जिब्रील था जो जन्नत का लिबास लेकर आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये हसनैन जन्नत के सरदार हैं, जब चाहते हैं जन्नतों की नेमतें उतार देते हैं। अब मुझे कह लेना दीजिए कि जन्नत तो हसनैन की विरासत थी। कितने गलत है वो लोग जो कहते हैं इमाम अली मकाम ने सियासत के लिए जंग की, जमीन के लिए जंग की। मैं कहता हूँ जाहिलो होश की दवा लो, जरा मुझे ये तो बताओ यजीद के कब्जे में थे कितने इलाके? क्या बात है, क्या बात जरा ज्योग्राफी नॉलेज तो बताओ, कितनी नॉलेज है तुम्हारी? कितने कब्जे में थे इलाके? अरे पूरा हिंदुस्तान भी नहीं था उसके कब्जे में, पाकिस्तान नहीं था, एशिया नहीं था, अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, चंद इस्लामी मुमालिक पे काबिज था। अगर हुसैन को मुल्कों से, उन जमीन से इतनी मोहब्बत होती, कसम खुदा की अल्लाह ने तो जन्नत हुसैन के नाम हिबा कर दी है। और कितनी बड़ी जन्नत, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी पढ़ते हो, बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हो तुम, बुखारी आता है बुखार, तुमको बुखारी नहीं आती। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन। आइए बुखारी से के पस मंजर में मैं बताऊं कि हुसैन की विरासत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम से जो सबसे आखिर में निकलेगा, सबसे आखिर, लास्ट, उसके बाद अब कोई नहीं, शफात का दरवाजा बंद, अब किसी की शफात नहीं होगी, सब दलिद्दर आ गए जहन्नम में, जितने मनुष्य थे सब आ गए जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी निकल रहा है। बुखारी की हदीस किताब तौहीद की, सरकार फरमाते मैं इसकी शफात करूंगा तो वह ऐसे निकलेगा कि अपने सुरैन के यानी कमर के बल घसीटते हुए, चल भी नहीं पाएंगा, अजाब में इतना मुब्तला होगा, काला कोयला स्याह हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा नूर के दरिया में गोता लगाएगा, सरकार कहते हैं ऐसे तरोताज़ा हो जाएगा जैसे आज ही पैदा हुआ है। अल्लाह फरमाएगा देख मैंने अपने हबीब की शफात से तुझे जहन्नम से आज़ादी दी, बस तेरे लिए यही बेहतरी है, इनाम है कि जहन्नम के बाहर रहे, इससे ज़्यादा नहीं। कहेगा मौला मैं राज़ी हूँ, जहन्नम से नजात मिलती यही गनीमत है। सरकार कहते हैं इंसान बड़ा नाशुक्रा है, भूल जाता है जल्दी अपने वादों को, वादा खिलाफी करता है, कुछ देर तो बैठा रहेगा, अल्लाह वो जन्नत के करीब जो झाड़ दिख रहा है ना वहाँ तक पहुँचा दे। तो अल्लाह फरमाएगा तुमने कहा ना कि बस जहन्नम के बाहर, इससे ज़्यादा नहीं, अब वहाँ तक की बात कर। मौला मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता, बस वो झाड़ तक। फरिश्ता उठाओ जन्नत का वो जो बाहर के सिमत में झाड़ है वहाँ बिठा दो, बिठा दिया, झाड़ पे बैठा है। अल्लाह इजाज़त दे थोड़ा जन्नत में झाँक लो, देखिए कैसे किस्तों में जा रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा अरे अभी तूने वादा किया, तुझे जहन्नम से आज़ादी दिला दी, ये तेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, गनीमत है, और तू मुतालबे तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, एहसान मान के मेरे नबी की शफाअत से तुझे बख्श दिया मैंने, फिर तू मुतालबा करता है और वादा करता है अब कुछ नहीं मांगूंगा। क्या तूने ये नहीं कहा था जन्नत से निकाल फिर नहीं मांगूंगा? तूने जन्नत से जहन्नम से निकाल, नहीं मांगूंगा, जहन्नम से निकाला, अब उसके बाद तूने फिर कहा कि दरख्त तक पहुंचा दे, वहां पहुंचा दिया, फिर मांगता है कुछ? कब बोला बस आखिरी बार जन्नत में झांकने दे, कैसी है जन्नत, देख लूँ एक बार। फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो, देखने दो, देखेंगे तो सब नेमतें, मज़े, मस्ती चल रही है, सुरूर में, कहेंगे अल्लाह अंदर जाने की इजाज़त दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी हदीस कहते हैं सरकार इस बात पे इतना मुस्कुराए कि आपकी आखिरी दाढ़ जाहिर हो गई, सुभान अल्लाह, इतना मुस्कुराए। अल्लाह कहेगा जाओ इसको जन्नत में डाल दो, सुभान अल्लाह, जा रह जन्नत में। अब देखेंगे, देखिए कितना एहसान फरामोश है इंसान, देखेंगे कितने इलाके हैं मेरे कब्जे में, कौन कौन से प्लाट आए हैं, कौन कौन से फ्लैट है, कौन कौन से महल है। तो सरकार कहते हैं उसको जो दी जाएंगी ना आखिरी जहन्नम, ये तस्वुर कीजिए जो जहन्नम से आखिरी निकल रहा है कितना बड़ा गुनाहगार होगा। जगह कितनी दी जा रही है? सरकार कहते हैं तुम्हारे एक दुनिया के बराबर, ये जिस दुनिया में हम रहते हैं इतने बराबर। वो देखेगा कुछ देर तो बर्दाश्त करेगा कि इतनी बड़ी, इसके बाद कहेगा मौला तूने जन्नत तो दी लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के पास इससे बड़ी बड़ी जगह है, इससे बड़ी बड़ी जगह है उनके पास। अल्लाह फरमाएगा फिर तू ख्वाहिश करता है, अच्छा तुझे जब जन्नती कर दिया तो मैं जन्नती की कोई ख्वाहिश ना मुकम्मल नहीं करता हूं, जा तुझे इस दुनिया के 10 एवज और ज्यादा जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह,
یہ آخری جہنم سے نکلنے والا جس کو 10 دنیا کے برابر، تو یہ تو آخری جہنمی، اور جو جنت کا سردار ہے، کتنی جنت ہے اس کے پاس، ارے پوری جنت تو اسی کی وراثت ہے، اسی کے صدقے میں دی جا رہی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو جو کہتے ہو کہ امام حسین نے زمین کے لیے جنگ کی ہے۔ قسم خدا کے لیے حسین نے زمین کے لیے نہیں، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے جنگ کی ہے۔ اگر تم نے صرف خواجہ کا یہ شعر سمجھ لیا ہوتا تو ایسی بھیکی بھیکی باتیں نہ کرتے۔ انہوں نے تو ایک ہی ربائی میں فیصلہ کر دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن عجیب جہالت ہے کہ آج بڑی ایڑی چوٹی کے زور لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے بابا یزید کو جنتی ڈکلیئر کر دو، ہمارے بابا یزید رحم اللہ کو بس ثابت کر دو، ہو جائے کہ بہت اچھے تھے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آئیے دوسرا سیشن یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ورنہ فضائل اہل بیت پہ بولوں تو پھر بہت گھنٹے۔ قسم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 13 سال میں نے ایک ہی جگہ محرم کی 12 مقلدوں کا مولوی خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے، یہ کتاب اردو میں ہی لکھی اس نے، کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے۔ یہ برسام کیا ہوتا ہے؟ برسام پھیپڑوں میں پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلوں میں کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی، پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے پانی کھینچ کے نکالا جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں برسام کا مرض۔ کہتا ہے حضرت حسین برسام کے مریض تھے، اور پھر کیا کہتا ہے اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں۔ کہتا اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو بچتا نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو مر جائے، اور اگر بچ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ بات آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی غلاظت کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہے کم وقت۔ سب سے پہلی بات، غیر مقلد کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے ماں کی اگر حلالی اولاد ہو تو کسی ایک روایت سے بتا دو کہ امام حسین کو یہ بیماری تھی۔ سبحان اللہ۔ ارے جہاں حسین ہو وہاں مرد نہیں ہوتا، جہاں مرد ہو وہاں حسین نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ وہ تو خود اپنے آپ میں ایک شفا تھے، ان کے لواب شفا تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے لواب کو انہوں نے چوسا تھا، ان کے لواب میں نبی کے لواب کی تاثیر تھی، اور جن کا خون نبی کا خون تھا۔ نبی نے تو اپنی زندگی میں ہی صحابہ اور لاکھوں صحابہ کے سامنے یہ بشارت دے دی تھی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں کیا بیماری کا دخل؟ لیکن جھوٹا ایک روایت، جھوٹی تہمت گڑتے کہتا ہے امام حسین برسام کے مریض تھے، پھیپڑوں میں پانی بھر گیا تھا، ایسے مریض بچتے نہیں ہیں، بچ جائے تو پاگل ہو جاتے۔ اب حسین تو بچ گئے تھے تو نعوذ باللہ بچے تو پاگل ہوئے، اور پاگل ہوئے تو کیا ہوا؟ یزید جیسے بادشاہ سے ٹکرا گئے، بچوں کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ تو یہ جو کچھ واقعات کربلا ہوئی یہ سب امام حسین کا پاگل پن تھا۔ جی معاذ اللہ۔ یہ ہے اس کا تیر وہاں پر تیر چھوڑا کہیں اور جا رہا ہے، نشانہ کہیں اور لگایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن و حسین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا سری صبائیت کی ترجمانی ہے اور اندھی تقلید کی خرابی ہے۔ کہتا ہے امام حسن و حسین صحابی تھے ہی نہیں، ان کو صحابی کے دائرے میں لانا یہ صبائیت، صبائی فتنہ تھا جس میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ جو طبقہ تھا جو عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا وہ محبت اہل بیت کی زیادہ دعوے کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ یہ صبائیت کی ترجمانی ہے، گویا یہ صحابہ سے دشمنی ہے، ان کو صحابہ شام میں شمار کرنا۔ اس جاہل کو کون سمجھائے کہ پاگل انسان؟ ارے ہمارے ائمہ نے تو اپنی کتابوں میں واضح لکھا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نگاہ بھی نبی کو دیکھ لیا، بلکہ بعض علماء نے کہا دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، نبی کی ایک لمحہ صحبت پالی، اب آپ صرف صحبت، بیٹھ گیا نبی کی صحبت میں، ایمان کی حالت میں اٹھا چلا گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا صحابی، اب دیکھنا شرط کیوں نہیں لگائی؟ بھائی کوئی نابینا صحابی ہے، دیکھ تو نہیں پک سکتا نا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جلیل القدر صحابی ہے، موذن رسول ہے، نابینا تھے، انہوں تو نبی کو دیکھا نہیں باظاہر، لیکن صحابی ہے، صحابہ کے زمرے میں۔
اب یہ امام حسن حسین کو صحابہ کے زمرے سے کیوں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، سبحان اللہ، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ کہا حسین کو تو ہمیں جنت میں جانے دینا نہیں، اگر حسین جنتی تو یزید جہنمی۔ ارے بھائی جو جنتی سے لڑے وہ کون ہوں گا؟ وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جہنمی، سیدھی سی بات ہے نا۔ جو حق سے ٹکرائے وہ کون ہوگا؟ جہنمی۔ ناحق ہوگا، بالکل اپوزٹ والا معاملہ ہے۔ تو اب یزید کو تو پہنچانا ہے اپنے کو جنت میں۔ صاحب کہہ دیا کہ صاحب وہ صحابی ہی نہیں تھے، صحابیت کے درجے سے نکالو۔ مگر اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ جناب صحابیت کے درجے سے نکالنے سے تمہارے کیا ہوتا ہے، وہ ان حدیثوں کا کیا کرو گے جن حدیثوں میں ہے کہ نبی اپنے نانا کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے؟ ان حدیثوں کا کیا کرو گے کہ نبی اپنے نواسوں کو اپنا لعاب دیا کرتے تھے؟ ان حدیثوں کا کیا کرو گے کہ نبی پاک اپنے شہزادوں کو اپنی زبانیں چسایا کرتے تھے؟ ان حدیثوں کا کیا کرو گے کہ نبی اپنے شہزادوں کے لیے اونٹ اور گھوڑے بن جایا کرتے تھے؟ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ ایک جھوٹ کو، ایک یزید کو بچانے کے لیے کتنی حقیقتوں کا انکار کرو گے؟ آئیے حقیقتوں کے انکار کا سلسلہ بڑا تبلیغی جماعت کے اس وقت ایک سربراہ ہے۔ جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے۔ تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہے۔ میں لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں۔ کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے، کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے، تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے، یہ چھوٹے ہو جاتے۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے مگر ایک ہی باپ کی اولاد۔ ان کا باپ ہے عبد الوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ۔ ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ آئیے دیکھیے طارق جمیل کتنی سخت توہین کر رہا ہے، اس کے جملے کو سنا۔ یہ تبلیغی جماعت کا اس وقت مکھنڈ ہے، اور کچھ بیچارے ہمارے بھولے والے جن کو کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ہر چپڑی چوپڑی بات کو سن کے متاثر ہو جاتے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ نہ کرے دجال آ جائیں گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ یہ تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں یار کتنا اچھا بولتا ہے یار، غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں دجال تو حوری لے کر آ جائیں گا، حوری دکھا دیں گا، بولیں گے دیکھ 4 ہے 5 ہے آجا، تب کیا ہوگا۔ تو عقیدوں کی پختگی کیجئے جناب۔ آئیے یہ کیا توہین کرتا ذرا اس کو سنیے طارق جمیل کو۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتا امام حسن آئے، چھوٹے بچے ایکٹنگ بہت کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایکٹر ہے، چھوٹے بچے رسول اللہ بیٹھے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا، آپ کی ناف دکھ رہی تھی، ناف جس کو بومنی بھی بولتے ہیں۔ امام حسن آئے، ان کو لگا یہ سوراخ ہے۔ معاذ اللہ امام حسین اتنے نادان تھے کہ ان کو ناف اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا۔ تو وہاں کیا کیا، میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں دھار ماری، پیشاب نبی کے پیٹ پر بہہ رہا ہے، نبی پڑے ہوئے، دیکھا منہ پہ پڑے۔ توہین نبی بھی ہے اور توہین امام حسن بھی ہے۔ اس جاہل کو کون سمجھائے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ شعور تو ان کی بارگاہ سے بٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے ان کی بارگاہ سے کچھ فیض لیا ہوتا تو ایسی بے شعوری کی بات نہیں کرتا۔ تاریخ تو نے پڑھی نہیں ہے طارق جمیل، تیرا تو کام ہی بوریا گھومنے لے کر گھوم کے تیرا عقل خراب ہو گئی ہے۔ دھوپ میں گھومیں گا عقل خراب ہو جائیں گی۔ میں بتاتا ہوں امام حسن کی ذات کیا تھی، سننا چاہتے ہیں آپ؟ مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ آئیے پہلے وہ حدیث بھی سنا دوں، اس حدیث پر بھی کچھ لوگوں کو انکار ہے بھائی، پتہ نہیں کیا پڑھیں گے، اللہ جانے کیا کریں گے، میں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ میں سند چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت بچانا ہے مجھے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار سے روایت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، قال نبی نے کہا، من کنتو مولاہ فعلی مولا، سبحان اللہ، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اب جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مانے گا۔ اب یہاں تو لوگوں کو نبی کے مولا ہونے پر ہی ڈاؤٹ ہے، تو علی کا نمبر تو سیکنڈ ہے۔
من کن تو مولا. لیکن بات بتا دوں, مولا علی کا مولا ہونے سے انکار نہیں کرتے, کام چلنے والا نہیں. کیونکہ میں اس کی ایک پس منظر بتاؤں, اس حدیث کی خاصیت, ذخائر حدیث میں ایسی لاجواب حدیث میری نظر سے تو آج تک نہیں گزری. اللہ کرم ہے, 6,500 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں, تحقیق اور دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کیجئے. یہ واحد ذخائر حدیث میں وہ حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے, تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت, اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا تو بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ. تاریخ کبیر امام بخاری کی 12 جلدوں میں کتاب اسماء و جرا تعدیل اسماء و رجال پر جلد کے صفحہ 375. میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں, وقت بچانا ہے. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد کے استاد ہے, المصنف کے اندر لکھا. امام عبدالرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے, اور امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہے, انہوں نے المصنف میں لکھا. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں لکھا. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل کیا. بے شمار تخاریج ہے. یہ حدیث جب نبی نے فرمائی ہے نا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اور ایک دوسری حدیث سنیں. اب میں امام حسن کی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا, لوگوں علی اور میری مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ انا مدینۃ العلم سبحان اللہ. وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اچھا مثال بھی دیکھیں نبی نے کیا کیا. اگر یہ بھی کہہ سکتے رہے سرکار لوگوں میں علم کا سمندر ہوں, ہمارے تو یہ کہا جاتا نا بھائی حضرت علامہ مولانا علم کا سمندر ہے, علم کا دریا ہے, علم کی بہتی ہوئی نہر ہے. کوئی مثال نہیں, نہر نہیں فرمایا, سمندر نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ نے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, علی بھی جاننے والا ہے. یہ بھی نہیں کہا نبی نے. نہیں کہا لوگوں روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, پھر میرے بعد علی جانتا. ساری مثالیں ترک. 2 مثالیں, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. تو شہر کیسے ہوتے تھے اس وقت؟ آج نہیں ہوتے, چاروں طرف سے گھرے ہوتے تھے. اس کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا, گیٹ میں سے گھسنا پڑتا تھا. داخل شہر میں داخل ہونا تو گیٹ میں سے ہی جائیے. دیوار اتنی اونچی کہ آپ جا نہیں سکتے, پہرے ہوتے تھے. جب یہ حدیث کہی نا تو حضرت علی نے صحابہ میں کہا, لوگوں جبریل نبی کے پاس 1 بار آتے ہیں, میرے پاس 2 بار آتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو. آئے کہا یا رسول اللہ علی یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل آپ کے پاس 1 بار آتے ہیں, ان کے بعد 2 بار آتے ہیں؟ سرکار نے مسکرایا, کہا صحیح کہتے ہیں. سبحان کہا اللہ. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں نے کہا نہیں میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. تو جب دروازے سے جو آتا ہے تو 1 بار, جاتا ہے تو 2 بار. سبحان اللہ. تو میرے پاس تو 1 بار اور علی کے پاس 2 بار. یہ حالانکہ ایک لطیف مطلب ایک مزاحن فرمایا تھا, ورنہ ایسا نہیں تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل وہی لے کر آتے تو پہلے علی کے پاس لے آتے تھے, ورنہ کفر ہو جائے گا. یہ مزاحن فرمایا تھا, یہ ایک ایسی مزاح ہوتی تھی. تو یہ حدیث میں سرکار نے شہر کہا اپنے آپ کو, اور علی کو دروازہ. تو اس کی مثال اس لیے دی کہ شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے. جتنے اطراف کے قصبے والے, گاؤں والے, جو چیز ان کے گاؤں میں نہ ملے, ان کے اپنے قصبے میں نہ ملے, ان کی اپنی بستیوں میں نہ ملے, وہ شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں اور دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے. تو گویا نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں, علی کے دروازے سے آنا پڑے گا, علی کے وسیلے سے آنا پڑے گا. اور جب تم علی کے وسیلے سے شہر علم میں آ جاؤں گے تو طریقت یہاں ملیں گی, معرفت یہاں ملیں گی, حقیقت یہاں ملیں گی, معرفت یہاں ملیں گی, فنائیت یہاں ملیں گی, شریعت یہاں ملیں گی. ہر چیز اگر تمہیں لینا ہے تو شہر
शहर में आना पड़ेगा, और आने के लिए शर्त क्या है? दरवाजे से आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अब ये हदीस जब नबी ने कही तो यहूदियों को बड़ी परेशानी हुई। कहा अली को कह दिया भाई, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली के बारे में नबी ने कह दिया साहब मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। तो लोग कुछ आजमाइश के लिए पहुंचे। एक यहूदी आता है मौला कायनात के पास। बात मैं अभी इमाम हसन की करूँगा, आइए दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु। कहता है अली तुम्हारे नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊँ कि तुम वाकई इल्म का शहर हो, इल्म का दरवाज़ा हो। कहा पूछो। का सवाल बहुत मुश्किल है। जब अली ने जैसे ही सुना इसने कहा सवाल बहुत मुश्किल है, तब मौला कायनात ने क्या किया? उसको अब जलील करना है कि तू अपने इल्म के घमंड में आया। कहा अच्छा जो चाहे पूछ, इसका जवाब मेरा बेटा हसन देगा। इमाम हसन है उस वक्त 3 साढ़े 3 साल के बच्चे। कहा बेटा हसन जवाब देगा, मैं नहीं दूंगा। कहा ये बच्चा क्या देगा? अली बड़े बड़े आलिमों से पूछा, कोई जवाब न दे सका। कहा हाँ यही देगा। कहा अच्छा अगर ये ना दे सके तो आप देंगे? कहा हाँ ठीक है, पहले इससे तो पूछ लो। तो उससे पहला सवाल किया। पहला सवाल ज़मीन का मरकज़ कौन सा है, आसमान का मरकज़ कौन सा है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल था वो क्या है जिसका किबला नहीं। चौथा सवाल वो कौन सी ज़ात है जिसका कोई रिश्तेदार नहीं। फिल बदी इमाम हसन जवाब दे रहे हैं बचपने के आलम में, इस जाहिल को पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। और इमाम हसन के शऊर की बुलंदी देखो। कहा सुन, जमीन का किबला काबतुल्लाह है। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो सबसे पहली उस जगह को मरकज बनाया जहां आज काबा कायम है। ये पूरी जमीन का किबला है। और का आसमान का किबला बैतुल मामूर है, ठीक इसकी सीदान में फरिश्तों का काबा है जहां फरिश्तों का हज होता है। और फरमाया कि जिसका किबला नहीं वो खुद काबा मौज़ुमा है कि सब उसकी तरफ झुकते हैं, उसका कोई किबला नहीं। और कहा वो ज़ात जिसका कोई रिश्तेदार नहीं वो रब तबारक व तआला की ज़ात है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं। उसने कहा वाकई जब हसन का ये आलम है तो अली का क्या आलम होगा, और अली का ये आलम है तो फिर नबी का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। एक यहूदी फिर आया एक बार। कहा अली सुना है कि आपके नबी कहते हैं कि आप बड़े आलिम हैं, इल्म के जानने वाले। कहा हाँ मेरे नबी ने, मेरे हबीब ने मुझे ये इल्म दिया है। कहा एक सवाल करूं? कहा पूछो। कहा इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, चाहिए तो कुछ वक्त भी ले लीजिए। अब देखिए हज़रत अली की आदत थी अच्छे से पूछो तो जवाब तुरंत दे दो, और ज़्यादा होशियारी बताओगे तो फिर तो बहुत जलील करूँगा। तब घमंड यानी ज़ाहिर कर रहा है कि बड़ा हार्ड सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। कहा अच्छा बहुत मुश्किल सवाल है, तब इसका जवाब मेरा बेटा हसन ही देगा। कहा ये बच्चा? हाँ हाँ यही बच्चा देगा। कहा अली ये बच्चा क्या देगा? बड़े बड़े वक्त के जय्यद उलमा ना दे सके। अरे कहा पूछ तो, ये हसन है, अली का बेटा है, अली का शहजादा है। इसने भी वही लवाब चूसा है जो अली ने चूसा है। अली काबे में पैदा हुआ था तो नबी के लवाब से सरफराज हुआ था, और जब हसन पैदा हुआ तब ये भी नबी के लवाब से सरफराज हुआ है। पूछ हसन से। सवाल सुनेंगे आप? क्या सवाल था? कहा हसन बताओ वो 10 चीजें कौन सी है, वो कौन सी 10 चीजें जिसमें से हर बाद वाली चीज पहले वाली चीज पर गालिब है, और आखिरी चीज वो है जिस पर कोई चीज गालिब नहीं। अब देखिए सवाल तो था ही ऐसी, उसकी बात भी सही थी। हमसे पूछता तो हम कहते दे यार 1 महीना तो कम से कम दे ही दे। अब देखना पड़ेगा 10 चीजें कौन सी है। लेकिन ये तो नब्वत के घराने वाले थे, इल्म तो यहाँ से बट्टा था, इल्म तो इनकी विरासत थी, इल्म लदुन्नी यहाँ से उतरता था। कहा वो कौन सी 10 चीजें हैं जिसमें से हर बाद वाली चीज पहली चीज पर गालिब, मगर आखिरी चीज वो जिस पर कोई गालिब नहीं। इमाम हसन मुस्कुराए, कहा बड़ा आसान सवाल पूछा तूने, मैं तो समझा था तू बहुत बड़ा मुश्किल सवाल ले आया, लेकिन ये तो बच्चों वाला सवाल है। कहा आसान? अच्छा बच्चे वाला सवाल है तो आप बच्चे तो जवाब दे ही दीजिए। कहा सुनो वो 10 चीज कौन सी है? कहा पहले वो मिट्टी का ढेला है जिस पर पत्थर गालिब है। सुभान अल्लाह। पत्थर मारो मिट्टी पे, मिट्टी
پاش پاش ریزہ ریزہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کہا پتھر پر لوہا غالب ہے. اب گنتے جائیں آپ, میں بتا رہا ہوں, کوانٹٹی نہیں بتاؤں گا. پتھر پر لوہا غالب ہے, لوہا مارو پتھر چورا ہو جائیں گا. لوہے پر آگ غالب ہے کہ لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے. آگ پر پانی غالب ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی پر بھاپ غالب ہے کہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے. بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بنتے ہیں. اب بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہکاتا ہے, اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دیں گا, اور اس ملک الموت پر اللہ رب العزت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دیں گا, اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں. اے سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حسین, علامہ فاروق رضوی, پیغام حسین. یہ ہے امام حسن کا بچپن. یہ پاگل تاریخ جمیل کو پیشاب کرتے ہوئے دکھ رہے ہو, ناف کو سوراخ نظر آیا, تو پاگل ہو گیا, تیری کو پاگل خانے میں علاج کی ضرورت ہے. آئیے دوسرا منظر دیکھیں. یہ صاحب کو میں ایک دکھا رہا ہوں, انہوں نے تو ایسا کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. دیکھیں میں شکل دکھاؤں پھر نام پوچھوں گا آپ سے تاکہ آپ کی جنرل نالج بھی تو مجھے پتا چلے. نہ علی خدا ہے نہ کون ہے؟ توصیف الرحمان. سعودیہ کی ریالوں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں یہ لوگ. ہمارے ہاں شاعر لوگ کہتے ہیں نا, جس کا کھانا اسی کا گانا. تو ہم نبی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو انہی کی گاتے ہیں, اہل بیت کے صدقہ کھا رہے ہیں تو انہی کی گاتے ہیں. یہ سعودیہ کی نجدیوں کی ریالیں کھاتے ہیں تو انہی کی گاتے ہیں. تو اب دیکھیے آپ تعجب میں پڑ جائیں گے, اس کلپ کو غور سے سنیں. اس نے وہ کام کیا جو 1314 سال میں کسی نے نہیں کیا. دیکھیے ذرا سن لیجئے, میں تبصرہ تو بعد میں ہی کروں گا, سن لیجئے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بنا ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے کہ یہ کربلا کی جنگ اخبارات اٹھا لیجیے, مجلے اٹھا لیجیے, جرائد اٹھا لیجیے, ریڈیو سن لیں, ٹیلی ویژن دیکھ لیں, کفر و اسلام کا مارکا, اسلام اور کفر کی جنگ, اسلام کا غالب کرنا تھا, حق اور باطل کا مارکا. ہمارے بڑے بڑے امام بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یہ ذاتی قوت اور ذہنی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی. سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ صرف حضرت حسین جا رہے تھے. یہ دوسرے نمونے, ان کا نام مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا, لیکن ان کا حلیہ, ان کی بولی بتا رہی ہے کہ یہ بھی نجد کے نطفے سے ہی پیدا ہوئے ہیں. آواز تھوڑی سی صاف نہیں آ رہی ہے, پھر میں ان کے الفاظ دہرا دوں گا. جا رہے تھے, یہ ایک حادثہ تھا, کیا تھا, یہ ایک اختلافی چیز تھی, یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں. اگر مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سے انسان اسلام زندہ ہو جائے؟ توصیف الرحمان کہتا ہے اللہ کی قسم کربلا کی جنگ جتنے آج تک جھوٹ بولے گئے تمام جھوٹوں میں سب سے جھوٹی کہانی ہے. کربلا ہوئی نہیں, مطلب یہ کہانی ہے, قصہ ہے جو جھوٹا گڑھ دیا گیا, لکھ دیا گیا. آج تک کسی نے کسی کی زبان سے سنا آپ نے؟ ارے غیر مسلم نے بھی نہیں بولا ہوگا کبھی. یہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی سرزمین عراق میں کربلا کی سرزمین پر ایک حق و باطل میں مارکا ہوا تھا. ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے, بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے, غیر مسلموں نے بڑے اس پہ اشعار کہے ہیں. کہتا ہے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. ناصران شہ والا حضرت امام حسین کی ذات کو کہہ رہا ہے. ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید, آگے چلنے والوں میں تھے نہ چلنے والے. جو نہیں چل سکتے تھے وہ بھی چلنے والوں میں آگے آگے تھے. آگے چلنے والوں میں تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں حضرت علی اصغر نے رگڑی نہیں بلکہ پاؤں دکھلائے تھے بیت کو کچلنے والے. سبحان اللہ. پاؤں دکھلائے تھے بیت کو. یہ غیر مسلم شاعر کا قول ہے. وہ بھی مانتے کہ کربلا ہوئی, علی اصغر شہید ہوئے, امام حسین کے ساتھ ایک جم غفیر شہادت سے سرفراز ہوا, لیکن یہ پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہیں. اب میں ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں, میرا دل کھول رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, اس لیے
اصل میں فاروقی جلال ہے نا، ضبط نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے میں کچھ تو ملیں گا فاروق اعظم سبحان سے. اللہ بے شک. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا باپ جب اس کی ماں سے صحبت کر رہا تھا یقیناً ابلیس شامل تھا، تب یہ پیدا ہوا. حق ہے حق ہے. یہ حلالی ہو نہیں سکتے. میں لفظوں سے نہیں کھیل رہا ہوں. حضرت امام بہقی کی کتاب اٹھا لیجئے حدیث کی، شعب الایمان. طبرانی اٹھا لیجئے، اس میں صاف حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اہل بیت کی تعظیم نہ کرے، میرے اہل بیت کا حق نہ جانے، وہ 3 حال سے خالی نہیں. یا تو منافق ہے، یا حیضی بچہ، یا حرام کی اولاد. بہت خوب. یہ نبی نے کہا، میں نے نہیں کہا. تو مجھے تو لگتا ہے یہ اس کے نطفے میں فالٹ ہے. 1400 سال میں آج تک کسی نے کہا ہی نہیں کہ کربلا کا یہ جنگ جو ہے کہانی ہے. یہ پہلا نمونہ پیدا ہوا. بولتا ہے یہ تو اللہ کی قسم جھوٹوں میں سب سے بڑی جھوٹی کربلا کی کہانی ہے. قسم خدا کی تجھ سے بڑا کذاب نہیں ہے. ابلیس بھی حیرت زدہ ہے کہ میں نے بھی کیسا بچہ پیدا کیا ہے. یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. حد کر دی اس نے. تو اب ایک چھوٹا سا سوال، اگر کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر یہ اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے ابا کی اگر اوریجنل اولاد ہے، اپنا نطفہ صحیح ثابت کرنے کے لیے مجھے صرف یہ بتا دے کہ امام حسین کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا. ختم بات. تاریخ کی کتاب سے بتا دے حضرت علی اکبر کا انتقال کہاں ہوا، کیسے ہوا. اگر کربلا میں ہوا ہی نہیں، کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور دوسرا نمونہ کیا کہتا ہے، اتفاقی جنگ تھی، جا رہے تھے سفر میں اچانک جنگ ہو گئی. ارے واہ یار، سب اچانک ہی ہو جاتا، تو بھی اچانک پیدا ہو گیا. ارے کچھ پس منظر ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، کوئی اختلاف چلا ہوگا، اچانک جنگ ہو جاتی ہے کیا؟ آپ جا رہے اچانک جنگ ہو جائیں گی. اور کہتا ہے اگر یہ اسلام و کفر کی جنگ تھی، یہ اسلام و کفر کی جنگ نہیں تھی. ہمارے شاعروں نے بھی کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کون سا اسلام زندہ ہوا؟ میں کہتا ہوں پاگل ہو تم یار، اسلام زندہ نہیں ہوا، تمہیں سمجھ میں اب تک نہ آیا. ارے تمہارا باپ یزید مر گیا، ختم ہو گیا. حسین زندہ ہے، حسین کے کروڑوں غلام زندہ ہے. اسی کو تو اسلام زندہ ہونا کہتے ہیں. نعرہ حسین، اس کو ہے حسین. نعرہ حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب ایک آخری جملہ، اگر تمہارے نزدیک حسین کا نام لینا اسلام زندہ نہیں ہوتا، اس سے حسین کے ذکر سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اگر تم حلالی و ہمت ہو تو جس فراغ دلی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ ہم اپنے مجلسوں میں حسین پاک کو حق جان کر یہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیہ زندہ باد، حسین زندہ باد، تم اپنی مجلس میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کے بتا دو، سمجھ میں آ جائیں گے اوقات. اپنے بچے کا نام یزید رکھ دو. آج ہر کوئی اپنے بچے کا نام حسین رکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. مگر آج تک مجھے کوئی نہیں ملا یزید کے بعد. کچھ محدثین گزرے ہیں، میں تھوڑا سا تاریخ، ورنہ کل کوئی اہل حدیث بولے گا فلاں امام یزید تھے. امام ابن ماجہ کا بھی نام یزید ہے. میں کہوں گا وہ نام انہوں نے یزید کی نسبت سے نہیں رکھا. اگر رکھا ہو تو یزید کی مذمت میں حدیثیں نہیں لاتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں یزید نام برا نہیں ہے، یزید کا کردار برا ہے. لیکن بعد میں جب یزید کے چمچہ خار پیدا ہونے لگے، اس کے دفاع میں لوگ آنے لگے، تو اس وقت پھر یزید نام ایک لعنت بن گیا. لوگوں نے یزید نام رکھنا بند کر دیا. خود امام پاک کے لشکر میں بعض لوگ وہ تھے جن کا نام یزید تھا. یزید ابن حور سنائی ہے آپ نے، حور ابن یزید، حور کے والد کا نام یزید. محب اہل بیت تھے وہ پہلے. کئی ایسے گزرے ہیں جو اہل بیت میں جن کا نام یزید گزرا ہے. لیکن سوال وہ نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جو اہل بیت کی توہین کرنے لگے، یزید کی طرفداری کرنے لگے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا بند کر دیا. تم یزید کو حق پر جانتے ہو، کربلا کی جنگ کو فرضی کہانی تصور کرتے ہو، تو اپنے بچے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جس دن ذاکر نائک، توصیف الرحمان جیسے لوگ اپنے بچے کا نام یزید رکھیں گے، اسی دن کربلا ہو جائے گی. ایک لوگ بولیں گے چلو اس یزید کو تو نہیں مار سکے، اس کو ہی مار دو، وہی کربلا ہو جائے. آئیے ذرا ایک دوسرے نمونے کو دکھا رہا ہوں، ذرا گستاخی دیکھتے چلیں. آپ لب و لہجے کو دیکھیں. اس کو پہچانتے ہیں؟ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا. اس کو پہچانتے ہیں آپ؟ جرجی صحیح. سنیے اس کے لب و لہجے کو دیکھیے.
तनकीद किसी और बात पे कर रहा है, लब और लहजा मुलाहिजा कीजिए। हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा, हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा। तू फतवे देता बिरयानी की डेगे सजाओ मुहर्रम के महीने में, जितना अच्छा दस्तरखान होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। दस्तरखान सजाओ, ये गम मनाने का अंदाज है, ये मातम करने का अंदाज है। अरे मेरा बाप अगर मर जाए और तुम उसमें गम में शरीक होते हो तो मैं खाना नहीं खाऊं तो तुम भी नहीं खाओ, ये है गम। अरे आपके बाप मर जाए तो मैं आपके गम में शरीक होना चाहता हूं। क्या आपका कारोबार बंद है तो क्या मैं अपना कारोबार चालू करूंगा? नहीं नहीं, आपका काम बंद है तो मैं भी रखूंगा, तभी तो गम होगा। आप भूखे तो आपके सामने मैं भी न खाऊं, तभी तो ये होगा कि मैं आपके गम में शरीक हूं। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा, हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। ओ लोगों, वो तो प्यासा तड़प तड़प के शहीद हो गया और तुम रास्तों में जाम लगा लगा कर शरबत के जाम पिलाओ। तुम शरबत पिलाओ, जरा मुझे बताओ, किसी का बाप मर जाए और तुम खाना लुटाओ, ये खुशी मनाने का बहाना नहीं है तो और क्या है? लब और लहजा देखिए आपने, हुसैन प्यासा तड़प तड़प के मर गया, इसकी जबान से शहीद लफ्ज नहीं निकल रहा है। मगर मौलवी इस्माइल दहली को शहीद बोलना कभी नहीं बोलते। मौलवी इस्माइल दहली बालाकोट में जो हमारे अब्बा जान दादा जान के हाथों मरा था पठानों के, हमारे बाप दादाओं ने इसका काम तमाम किया था, यूसुफ जई पठानों ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यूसुफ जई पठान के कबीले से, तो उसको जब बालाकोट में मारे थे पठानों ने, पट्टा अंग्रेजों की तरफ से आया था, उसको शहीद बोलना नहीं छोड़ते साहब। मगर नवासे रसूल के लिए लब और लहजा देखिए, शहीद जबान से नहीं निकल रहा है। क्या जुमले निकल रहे? हुसैन करबला में प्यासा तड़प तड़प के मरा। कसम खुदा की, न हुसैन तड़प तड़प के मरा न प्यासा मरा, वो तो आब कौसर के जाम से सैराब हो रहा था। सुभान अल्लाह। तुम क्या समझोगे हिकमत? तुम्हें क्या पता हो क्या रहा था वहाँ? उसके लिए आंखें चाहिए, वैसी नूरानी बीनाई वाली मोहब्बत वाली आंखें चाहिए। अब उसके बाद दूसरा पस मंजर उसका क्या कहता है? कहता है वो तो प्यासा तड़प तड़प के मरा, तुम शरबतों के सबीले लगाते हो, जाम पिलाते हो, देगे पकाते हो, न्याज व फातिहा करते हो। गम मनाने का ये अंदाज है। गम का अंदाज तो ये है कि मेरा बाप मर जाए तो मैं भूखा हूँ तो तुम भी भूखा रहो। सवाल ये देखिए, मैं अहले तशरीह हज़रात से बिल्कुल साफ तौर पे कह दूँ, चूँकि ये अहले सुन्नत का स्टेज है और हमें हक़ है कि हम अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करें, और हम आपके मौक़िफ़ के ताल्लुक में आड़ में नहीं आते। आपका अपना मनहज है, आपका तरीका है, आप उसको करें, हम उसके मामले में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हमारे मनहज के एतबार से इमाम हुसैन का मातम ज़िंदा जो है जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इमाम पाक को ज़िंदा मानते हैं और हमारे नज़दीक हमारे उलमा का हुक्म है कि ज़िंदों का मातम ना किया जाए। मैं मादरत से कह रहा हूँ, कोई अहले तशरीह को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं भाई। जैसे आपका अपना मनहज है, हमारा अपना मनहज है, लेकिन बहरहाल हम और आप इस मामले में एक तो है कि आप भी हुसैन के नाम लेवाए, हम भी हुसैन के नाम लेवाए। बात तो इन खबीसों की हमको करना है कि जो अहले बैत के ही मुनकिर है, ये खारजी नस्ल है, इनसे तो ताल्लुक ही बड़ा मामला है। तो बहरहाल देखिए, हमारे यहाँ ये है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल की सरी हदीस सरकार ने कहा कि कोई मर जाए तो उसका 3 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ नहीं। इमाम अली मकाम को 1400 साल हो रहे हैं। जर्जिस कहता है गम मनाना चाहिए, तो तू क्यों नहीं मनाता भाई? क्या अहले हदीस? ये अहले हदीस है, शिया नहीं है। शिया होता तो हम इसका बात भी नहीं करते, भाई तेरा मौक़िफ़ है छोड़ दो। ये अहले हदीस है। अहले हदीस के नज़दीक जब इमाम हुसैन की ज़िक्र की मजलिस कायम करना ही जायज़ नहीं, तो फिर गम मनाना कहाँ से जायज़ हो गया तेरे यहाँ? और अगर है तो तुमने मजलिस करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करते? तो हम तो इमाम अली मकाम के नाम से न्यास करते हैं, उनके नाम से सबीले लगाते हैं। और सबीले क्यों लगाते उसकी वजह बता दूं? कभी आपने तसव्वुर किया भाई ये सिस्टम क्यों जारी हुआ कि हम पानी की सबीले लगाते हैं? यहाँ से वहाँ तक सबीले लगी है, पिंडाल लगे हैं, शरबत बट रहे हैं, पानी बट रहे हैं, क्यों? इमाम हुसैन को आपके सवाब की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको बख्शवाएंगे, आप क्या उनको बख्शवाओगे? वो आपकी शफाअत करेंगे। ये सबीले क्यों लगाते हैं आप? अगर कोई ये कहता है कि साहब इमाम हुसैन को सवाब पहुँचाना है और सवाब बढ़ेगा तो उनका मकाम बढ़ेगा, जी नहीं, उनका मकाम तो वह है कि क़यामत तक के साजिदीन में लिख दिए गए हों। सजदे में सर गया तो अब तक उठा ही नहीं है, हर लम्हा उनके सजदे में है। वो नहीं है, वो तो है बहरहाल कि हम उससे हज़रत इमाम हुसैन का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, ये एक पस मंज़र। लेकिन दूसरा मैं बताऊं कि हम क्यों लगाते हैं सबील।
ہمارے بزرگوں نے سبیلوں کا سسٹم اس لیے جاری کیا کہ جب جب سبیلیں لگتی ہیں اور ایک ایک پیالے پانی کے اور شربت کے تقسیم ہوتے ہیں، ہر پیالے کے عوض یزید کی ایک موت ہوتی ہے۔ اے سبحان اللہ، ان کا باپ یزید مرتا ہے، اور کیسے مرتا ہے؟ یہ حسینی شربت اور پیالے اور سبیلے لگا کر پانی پلا کر بتاتے، یزید خبیث مردود پلیس، سن تو نے کربلا پہ 72 لوگوں پر پانی روک رکھا تھا 3 دن، دیکھ تو اس وقت 22,000 کی تعداد میں تھا، وہ مظلوم 72 تھے، تو نے پانی روکا، آج تو 22,000 میں نہیں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تیرے نام پر کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں، مگر آج ہزاروں حسینی یہ پانی پلا کے بتا رہے ہیں کہ یزید پلید، تو نے حسینیوں پر ایک پیالہ پانی روکا تھا، آج قسم خدا کی یہ حسینی کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے، آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا، سب کو سبیلے پلائی جائیں گی۔ اور سبیل سے چڑ کیوں ہے ان کو؟ پہلے ایک فتویٰ دکھا دوں ایک خبیث کا، اس کے بعد پھر میں اس کا پس منظر بتاؤں گا۔ آئیے یہ کتاب دیکھیں آپ، اس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، دکھائیے بھائی۔ یہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم جناب مولانا رشید احمد گنگوہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے عقیدے کا دوگلا پن دیکھیے آپ، جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے نا تو عقل سلب کر لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے ان کی۔ دیکھیے اس کی کیسے عقل چھینا رشید احمد گنگوہی کی، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم، اشرف علی تھانوی کے استاد، اور تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی تھی مولانا الیاس کاندھیلوی، ان کے پیر صاحب ہیں، ان سے مرید ہوئے تھے یہ۔ مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ 139 پہ پوچھا گیا محرم میں، سوال ہوا ان سے، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا، معاشار با روایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی، ونی سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ ان سے سوال ہوا کہ محرم میں امام حسین کی مجلس قائم کرنا اور صحیح روایتیں بیان کرنا، یعنی اس میں جھوٹی روایتیں نہیں، جو کربلا میں ہوا وہ صحیح روایتیں بیان کرنا، سبیل لگانا پانی کی، اس میں چندہ دینا، بچوں کو دودھ پلانا، یہ جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں؟ جناب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ با روایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافد کی وجہ سے حرام ہے۔ کہتے شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کام شیعہ کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو شیعوں سے مشابہت ہوں گی، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور اس میں ایک جملہ کیا لکھا؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اگرچہ صحیح روایت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس میں جھوٹی روایتیں بیان نہ بھی کی جائے تب بھی جائز نہیں، تب بھی حرام ہے، صحیح روایت کے ساتھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ارے حسین تو بہت بڑی بات ہے یار، حسین تو ولیوں کے سردار ہے۔ روایتوں میں تو یہ آیا کہ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی اترتی ہے، تو جہاں ولیوں کا ذکر وہاں رحمت اترے، جہاں ولیوں کے سردار حسین پاک کا ذکر ہو۔ اب یہ فتوے کا دوگلا پن، یہاں صاف لکھ دیا انہوں نے کہ سبیل لگانا جائز نہیں، دودھ پلانا جائز نہیں، صحیح روایت سے محرم کا بیان کرنا بھی جائز نہیں، مگر اسی کتاب میں اب دوگلا، وہی کتاب ہے، کتاب بدلتی نہیں ہے ان کی، اسی کتاب کا صفحہ بدلتا ہے۔ یہ صفحہ 139 پہ تھی عبارت، اسی کتاب کے صفحہ 576 پر دیکھیے جناب سے ایک سوال ہوتا ہے، ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے، سودی یعنی بیاج کا روپیہ، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیا اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں۔ غیر مسلم جو پیاؤ لگاتے، پیاؤ بولتے ہیں نا آپ لوگوں کے یہاں بھی، ہندی ورڈ ہے پیاؤ، وہی سبیل کے معنی میں آتا ہے، سبیل کو ہندی میں پیاؤ بولتے ہیں۔ ہندو لوگ پیاؤ لگاتے، چلو ہندو لگائے، اس کا پانی پینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے، پانی اگر پاک و طاہر ہو، مگر اس میں ایک جملہ سوال کرنے والا بڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے جس مال سے پانی پلایا جا رہا ہے وہ سودی بیاج کے پیسوں کا ہے، اب بیاج حرام ہے۔ جناب محقق صاحب جواب دیتے جائز ہے۔ ان جاہل وقت سے کوئی پوچھے کہ سودی روپیے کا ہندو کا لگایا ہوا پیاؤ کا پانی جائز ہے، اور حسین پاک کا مسلمان لگائے، پاک پیسوں سے لگائے، طیب طریقے سے پلائے، اچھے طریقے سے پلائے، محبت میں پلائے، حسین کی محبت میں پانی دے، وہ کیسے ناجائز ہے؟ اصل میں چھڑ سبیل سے نہیں ہے، ذکر حسین سے، اہل بیت سے چھڑ۔
پس منظر کو سمجھیے. اور یہ سبیل ایک آڑ ہے. آپ سوچو کہ سبیل سے کیا تعلق. میں بتاتا ہوں. دیکھیے آپ میں یہ جلسہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے رکھا ماشاءاللہ. ہمارے طاہر قادری صاحب عمر سے لگ رہے ہیں میرے خیال سے 35-36 کے تو ہوں گے حضرت, زیادہ ہی ہے, 40 کے ہوں گے, 40 کے. چلیے ماشاءاللہ 40-25 سال 45 سال کے 45 سال کے بھی لوگ ہیں اس میں. ان سب سے پوچھئے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے. ہر وہ جو مچھلی سے منعقد کر رہا ہے اس سے آپ پوچھیں گے جب آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے, تو بتائیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سبیلیں لگاتے تھے. یہ بچوں کا معمول ہوتا ہے ہمارے یہاں. بامبے میں میں نے دیکھا, بامبے میں بہت معمول ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جگہ جگہ سبیلیں لگاتے, شربت بانٹتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے وہ آپس میں چندہ جمع کرتے ہیں اور پانی کی مٹکے لا دیں گے, وہ کوزے رکھ دیں گے, سبیلیں بانٹ رہے ہیں. تو انہوں نے غور کیا ان خبیث وہابیوں نے کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں. یہ ان کو اتنا شعور تو ہوتا نہیں ہے اس وقت, اتنا سمجھتا نہیں ہے, لیکن محبت میں محرم آئے لگا دیا سبیل. اب سبیل لگا رہے ہیں, حسین 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 کر رہے ہیں. حسین حسین کہتے کہتے جوان ہو گئے. اب جب جوان ہوئے تو بچپنا تھا, حیثیت چھوٹی تھی تو سبیلوں تک معاملہ تھا. بڑے ہوئے تو بات سبیل سے بڑھ کر اب کہاں تک بڑی, جلسوں تک, مجلسوں تک. تو اب حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو کہا جڑ ہی کاٹ دو. اگر جڑ کاٹ دیں گے تو یہ حسین کا ذکر بند ہو جائے گا. اگر سبیل روک دیں گے تو بچے سبیل نہیں لگائیں گے. سبیل نہیں لگیں گی تو حسین کا ذکر نہیں ہوگا. حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو بڑے ہو جائیں گے اور حسین کو جانیں گے اور پہچانیں گے تک نہیں. تو جڑ کاٹو. یہ ہے ان کی پلاننگ. تو اس لیے وہاں سے انہوں نے بغض و عناد کا جو ہے اپنا اظہار کیا. اور اس کے بعد پھر تصور کیا دیا, جبکہ جناب خود ایک طرف کہتے ہیں, دیکھیں دوگلا پن دیکھیں, رسول اللہ کی ہم میلاد مناتے تو وہاں کہتے غم کیوں نہیں مناتے, اس دن وصال بھی ہوا. پھر اگر آپ کسی کا غم مناؤ تو کہتے غم منانا جائز نہیں, غم کیوں مناتے ہو. یعنی وہیں کہ وہیں دوگلا پنا. اب میرا جرجس کہہ رہا ہے کہ صاحب غم تو یہ ہے کہ تم بھی کچھ کھاؤ نہ پیو, تو بھائی تو کیوں حسین کو تو نہیں مانتا کیا, تو کیوں نہیں 10 دن بھوکا پیاسا رہتا, تو فاقے کر. اور دوسرا جو اس نے تنقید کی کہ حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا. میں ایک شعر میں جواب دے رہا ہوں, باتیں مجھے بہت آگے دور تک لے جانی ہے. حضرت بابا سرور شاہ تاجی کا نام سنا ہوگا آپ نے, سرکار تاج الاولیاء کی تربیت یافتہ ہے. 2 مصروں میں انہوں نے فلسفہ سمجھا دیا کربلا کا, کہ نہ حسین تڑپ کے مرا, نہ مجبور تھا, نہ بے بس تھا. حسین کی تو عالم یہ تھا, امام علی مقام کی شان تو یہ تھی کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے. آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے. چاہے تو فرات خیمے سے نکل پڑے, چاہے تو فرات خیمے سے نکل پڑے. یہ امتحان صبر حسین ہے سرور, یہ امتحان صبر حسین ہے سرور. انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. سبحان اللہ. نعرہ حسین, نعرہ حسین. Subscribe now and press the bell icon.